مطلب یہ کہ صرف وہ سارے کام کر کے کسی نہ کسی کا نمبر استعمال کرتا ہے تاکہ اس کا اپنا نام کہیں پر بھی نہ آئے۔ اس نمبر کو جب ہم نے آخری بار ٹریس کیا تب یہ حویلی کے آس پاس سے ہی سرچ ہو رہا تھا اور پھر یہ نمبر بند ہو گیا۔ اس کے بعد اسے ٹریس کرنا تو مشکل ہوا ہی، لیکن اس آدمی نے اپنا نمبر بھی بدل لیا اور اب یقینا کوئی اور مظلوم شہری اس کے ہاتھ چڑھا ہوگا۔ پلور شک اسی حالت میں چھوڑ کر بھائی کی جانب بھاگ گئے تھے۔ فکر مت کرو، اس گینگ کو ہم جلد پکڑ لیں گے، لیکن اس لڑکی کو ہاتھ سے مت جانے دینا۔ اس کی شکل پر یقین کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اندر سے بہت تیز ہے۔ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں یہ لڑکی ہماری مدد کر سکتی ہے، بس اسے کیسے بھی منا لو۔ فی الحال میں چلتا ہوں، خیال رکھنا اس لڑکی کا یہاں سے باہر نہیں جانی چاہیے، بہت تیز ہے، کبھی بھی کوئی قدم ڈال سکتی ہے۔ اگر یہ تیز ہے تو آپ کی ٹیم بھی کسی سے کم نہیں ہے۔ بے فکر ہو کر یہ ذمہ داری آپ میرے کندھوں پہ ڈال دیں، اسے میں خود سنبھالوں گی۔ وہ مسکرا کر اسے کہتے ہوئے وہیں اس کی جانب چلی گئی تھی، جبکہ وہ خاموشی سے حویلی کی جانب بڑھ گیا تھا۔ سائر صاحب کہاں چلے گئے تھے؟ اب میں کب سے آپ کا انتظار کر رہی تھی۔ آپ نے ابھی تک میڈیسن بھی نہیں لی۔ آپ کو پتہ ہے جب آپ میڈیسن نہیں لیتے تب آپ کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ ابھی تک آپ پوری طرح سے ٹھیک نہیں ہیں، لیکن آپ کو کون سمجھائے۔ چلیں اندر چلیں، آپ کو بھی میڈیسن دیتی ہوں۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر اسے اندر لے کے جانے لگی۔ نہ جانے کب سے وہ صوفے پہ بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ میں چہل قدمی کرتے کرتے آگے نکل گیا۔ وہاں ایک دوست مل گیا تو اس کے پاس تھوڑی دیر بیٹھ گیا تھا۔ اب آ گیا ہوں، اور جب میں واپس آتا ہوں تو تم اس سڑی ہوئی دوائیوں کا نام کیوں لیتی ہو؟ کبھی یہ بھی کہہ دیا کرو میں آپ کا انتظار کر رہی تھی کیونکہ میں آپ کو مس کر رہی تھی، لیکن نہیں، تم تو دل جلانے میں ماہر ہوتی جا رہی ہو۔ اتنے کڑوے تو تمہارے ہاتھ کے کریلے نہیں ہیں جتنی دوائیاں لگتی ہیں۔ وہ اس کے ساتھ آتا بڑی مایوسی سے بول رہا تھا، جبکہ زاوش مسکرائے جا رہی تھی۔ سنو، کب کہو گے تم مجھے مس کرتی ہو؟ میں جلدی گھر آیا کروں، وہ اس کے ساتھ چلتا شرارت سے بولا تھا۔ 26 دن بعد، وہ مسکراتے ہوئے بولی تھی۔ یا خدا، یہ 26 دن کا ستیاناس کب ختم ہوگا؟ ستیاناس نہیں سائر صاحب، وہ سنیاس ہے، اس نے پھر سے بولا تھا۔ میرے لیے ستیاناس ہی ہے، وہ بھی اسی کے انداز میں بولا تھا، جبکہ کمرے میں آنے کے بعد زاوش نے اسے مزید بالکل فری ہونے دیا تھا اور جلدی سے اس کی میڈیسن نکالتے ہوئے اسے دینے لگی تھی، جس میں سب سے اہم چیز اس کی نیند کی گولی تھی۔ یار یہ ضروری ہے کیا؟ میں تمہیں کون سا رات کو تنگ کرتا ہوں؟ اس کی وجہ سے روز فجر قضا ہو جاتی ہے میری، وہ عجیب سے منہ بناتے ہوئے بولا تھا۔ تبھی تو دیتی ہوں، آپ فکر نہ کریں، میں آپ کو فجر میں جگا دوں گی، آپ فی الحال آرام کریں، اس کے پاس بیٹھتے ہوئے بولی تھی۔ اچھا میں آرام کروں، اور تم کیا کرو گی؟ وہ اس کی گود میں سر رکھتے ہوئے بولا تو زاوش کا ناول کی طرف جاتا ہاتھ رک گیا تھا۔ کچھ نہیں، آپ کے پاس بیٹھوں گی، یہ ناول ریڈ کروں گی، تھوڑی دیر کے بعد پھر سو جاؤں گی۔ اچھا یہ کتابیں مت پڑھو، اور تم مجھے پڑھو۔ وہ اس کے دونوں ہاتھ تھام کر اپنے سینے پر رکھتا آنکھیں بند کر چکا تھا، چہرے پر ایک پرسکون سی مسکراہٹ تھی۔ زاوش بھی مسکرا دی۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کے ہلکے ہلکے خراٹوں کی آواز کمرے میں گونجنے لگی۔ اس نے مسکراتے ہوئے اس کی پیشانی پر لب رکھے تھے، اس کے لبوں کا لمس اپنے ماتھے میں محسوس کرتے ہوئے سائر نے اپنی نیند سے بھری آنکھیں کھول کر اسے دیکھا تھا اور پھر مسکرا کر دوبارہ آنکھیں بند کر گیا تھا، جبکہ زاوش نے بے اختیار اپنا بے ترتیب ہوتا دل تھاما تھا۔ وہ الگ تھا، پتہ نہیں چلتا تھا کب سو رہا ہے کب جاگ رہا ہے۔ وہ آہستہ آہستہ اس پر کھل رہا تھا اور وہ اسے سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ دیکھو، تمہیں تمہارے منہ مانگی رقم ملے گی، لیکن بچے کا نام و نشان نہیں رہنا چاہیے۔ میں جانتی ہوں یہ اللیگل کام ہے اور اس میں تمہاری نوکری کو خطرہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن میں تمہیں اس کام کی منہ مانگی قیمت دے رہی ہوں۔ سمرا اسے اپنے ساتھ ڈاکٹر کے پاس لے آئی تھی۔ لیکن میم، میں ایسا شاید نہیں کر سکتی، وہ ہماری ساتھ بالکل کوآپریٹ نہیں کر رہی۔ لگتا ہے ہمیں اسے بے ہوش کرنا پڑے گا، تب ہی جا کر اس کا مسئلے کا کوئی حل نکل پائے گا، کیونکہ وہ لڑکی بالکل بھی ساتھ نہیں دے رہی۔ اگر اس نے چیخنا چلانا نہ چھوڑا تو میرے لیے مشکل پیدا ہو جائے گی۔ وہ اسے اپنے ساتھ اسی کمرے میں لے کر آئی تھی جہاں وہ تھوڑی دیر پہلے در کو چھوڑ کر گئی تھی۔ پلیز موم، میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، یہ بچہ میرے لیے بہت اہم ہے، اسے بچا لیں، آپ اسے بچا سکتی ہیں۔ پلیز آپ مجھے سمجھنے کی کوشش کریں، آپ میری ماں ہیں، آپ نے مجھے جنم دیا ہے، تو آپ میرے بچے کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہیں؟ آپ کو دولت چاہیے نا، میں آپ کو سب کچھ دوں گی، لیکن آپ کو خدا کے لیے میرے بچے کو کچھ مت کریں۔
دیکھیں یہ بچہ دارم سائی اور میری محبت کی نشانی ہے، پلیز اسے مجھ سے الگ مت کریں۔ آپ چاہتی ہیں نا میں دارم سائی سے طلاق لے لوں؟ میں وعدہ کرتی ہوں انہیں چھوڑ دوں گی، کبھی زندگی میں ان سے بات نہیں کروں گی، ان کے پاس نہیں جاؤں گی، میں ان سے ہر تعلق ختم کر دوں گی اور میں خود ان سے طلاق مانگوں گی، لیکن خدا کے لیے میرے بچے کو بچا لیں، آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں، میں اپنا سب کچھ آپ کے نام کر دوں گی۔ نہیں، خدا کے لیے آپ کے پیروں کو پکڑتی ہوں۔ سچ میں وہ اس کے پیر پکڑ چکی تھی، جبکہ سمرا تو اس وقت کسی اور ہی چیز کا بھوت سوار تھا۔ وہ زبردستی نرس اور ڈاکٹر سے مل کر اسے بیڈ کی طرف گھسیٹنے لگی۔ شاید وہ بھول چکی تھی کہ وہ بھی اس کی ماں ہے۔ وہ اس وقت اتنی ظالم بن چکی تھی کہ اس کی چیخیں بند کرنے کے لیے اس کے منہ پر اپنا ہی دوپٹہ باندھنے کی کوشش کرنے لگی، جبکہ ڈاکٹر بے ہوشی کا انجیکشن تیار کر رہی تھی۔ لیکن اس سے پہلے کہ کوئی اور کارروائی کرتے، ٹھک کی آواز سے دروازہ کھلا تھا اور سامنے شخص کو دیکھ کر سمرا کا وجود ساکت رہ گیا تھا۔ وہ حیرانگی سے دروازے پہ کھڑے شخص کو دیکھ رہی تھی۔ جہاں کھڑا شخص کبھی اس ڈاکٹر کے ہاتھ میں موجود انجیکشن دیکھتا اور کبھی سمرا کو۔ اس کے بدن میں موجود کاٹن کا سفید سوٹ اسے کسی ریاست کا شہزادہ بنا رہا تھا۔ درد تو اتنے دنوں کے بعد اسے دیکھتی ہی رہ گئی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کے سامنے کھڑا یہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ اس کا محرم ہے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ خوش ہو یا اسے دیکھ کے اتنا روئے کہ آج ہر حد پار کر دے۔ تو کیا وہ اس کے لیے آیا تھا؟ کیا اس رات اس نے اس کی کال سن لی تھی؟ ہاں، تبھی تو یہاں آیا تھا۔ دارم سائی، وہ پوری شدت سے اپنا ہاتھ سمرا کے ہاتھ سے نکالتے اسے پیچھے کی طرف جانب دھکا دیتے ہوئے دارم کی جانب بھاگی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی اس میں اتنی ہمت کہاں سے آئی تھی۔ اگر کچھ پتا تھا تو صرف اتنا کہ اس کا محافظ اسے بچانے کے لیے آ گیا ہے۔ دارم سائی، ہمارا بچہ، یہ ہمارے بچے کو مارنا چاہتے ہیں، ہم سے ہمارا بچہ چھیننا چاہتے ہیں۔ دارم سائی پلیز بچا لے ہمارے بچے کو، یہ لوگ اتنے بے حس ہیں، انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ صرف چند دن کا ہے، وہ اسے ختم کرنا چاہتے ہیں۔ وہ دارم کے قریب آتے اس کے سینے سے آ لگی تھی اور اب اس کے سینے سے لگی پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے اپنا درد اس کے سینے میں اتار رہی تھی، جبکہ وہ خاموش کھڑا ان سب لوگوں کو دیکھ رہا تھا جن کے چہرے کی ہوائیاں اڑی ہوئی تھی۔ نور، یہ تم کیا کری ہو؟ تمہارا دماغ ٹھیک خراب ہو گیا ہے کیا؟ یہ کیا ڈرامہ شروع کر دیا تم نے؟ کیا تم بھول رہی ہو تم دارش شاہ سے طلاق لینے والی ہو؟ اوہ، اب سمجھ میں آیا، تم مجھے سب کچھ تو دولت کے لیے کر رہی ہو۔ میں تمہیں اپنا چھوٹا سا مہرا سمجھتی تھی، لیکن تم تو خود پورے کا پورا درخت ہو۔ میں نے تمہیں سمر شاہ کی دولت کے لیے استعمال کیا اور اب تم اس بچے کو دارم شاہ کی دولت کے لیے استعمال کرو گی۔ اسمارٹ، اب تم نے ثابت کر دیا کہ تم میری بیٹی ہو۔ سمرا کی زیر آلودہ آواز اس کے سماعتوں سے ٹکرائی تھی، لیکن شاید وہ اس وقت کسی کو سننا ہی نہیں چاہتی تھی، اس لیے اس کے کان دارم شاہ کے دل کے قریب تھے۔ وہ اس کے علاوہ دنیا کی کوئی آواز سننا نہیں چاہتی تھی۔ وہ نہیں سننا چاہتی تھی اپنی ماں کی مطلب بھری آواز، اور وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ اس کے بارے میں کیا کہہ رہی ہے۔ اسے صرف اور صرف دارم سے مطلب تھا، اور جو صرف اور صرف اسی کے لیے یہاں آیا تھا۔ اب سمرا بھی بول رہی تھی، نہ جانے کیا کیا بول رہی تھی۔ دارم شاہ، کیا تم اتنے بے وقوف ہو؟ ابھی تک اس لڑکی کے پیار میں پاگل ہو جو تمہیں دھوکہ دے کر آئی ہے؟ کیا تمہیں نہیں پتا یہ کس سے محبت کرتی ہے؟ اس کا تعلق بین سے ہے اور یہ بین سے شادی کرنے والی ہے۔ تم سے پہلے بین سے محبت کرتی ہے، اور بین کے ساتھ مل کر ہی تو اس نے تمہارے ساتھ یہ گیم کھیلا تھا۔ اسے صرف اور صرف دولت چاہیے، ورنہ بین کے ساتھ اس کے اتنے گہرے تعلقات ہیں کہ تم چٹاخ۔ وہ نہ جانے کیا کیا بول رہی تھی جب دارم نے در کو اس کے بازو سے پکڑ کے ایک سائڈ پہ کیا اور تمام تر ہمت جمع کر کے اس عورت کے منہ پر ایک زوردار تماچا لگا دیا تھا، بنا اس کی عمر کا لحاظ کیے۔ تھپڑ اتنا زوردار تھا کہ وہ لمحے میں زمین بوس ہوئی تھی۔ اپنے ساتھ ہونے والی اس کارروائی پر خود بھی حیران ہو چکی تھی۔ وہ اس میں اتنی ہمت بھی نہ رہی تھی کہ وہ اٹھ کر کھڑے ہوئے اس شخص کے مقابل کھڑی ہو سکے۔ اس نے کبھی دارم کو اپنے آمنے سامنے دیکھا نہیں تھا، لیکن وہ اصغر شاہ کی مکمل کاپی لگ رہا تھا۔ ہاں، لیکن اصغر شاہ سے زیادہ روبدار، اس سے زیادہ پرکشش۔ اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کے اس شخص کو دیکھے جا رہی تھی جو اب اپنے پنجوں کے بل پہ اس کے قریب بیٹھتے ہوئے نفرت سے اس کی آنکھوں میں جھانکنے لگا تھا۔ خبردار، خبردار، جو میری بیوی کے خلاف ایک لفظ بھی کہا۔ وہ دارم شاہ کی بیوی ہے، اور جب تک وہ دارم شاہ کی بیوی رہے گی وہ کبھی میرے ساتھ بے وفائی نہیں کر سکتی، یاد رکھنا، کیونکہ مجھے اپنی محبت پر پورا یقین ہے۔ وہ مجھ سے محبت کرے یا نہ کرے، لیکن وہ کبھی میرے ساتھ دھوکے بازی نہیں کر سکتی۔ میں جانتا ہوں وہ مجھ سے پیار نہیں کرتی، میں جانتا ہوں میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، لیکن وہ پاک دامن ہے اور اس کا گواہ میں ہوں۔ خبردار، جو کسی نے میری بیوی کے کردار پہ انگلی اٹھائی، ہاتھ کندھے سے الگ کر دوں گا۔
اس کے پیٹ میں میرا بچہ ہے۔ تمہیں کس نے حق دیا میرے بچے کو قتل کرنے کا؟ کس کی اجازت سے تم نے قدم اٹھایا؟ اور یہ ڈاکٹر آج کے بعد ڈاکٹر کہلانے کے لائق نہیں رہے گی، کیونکہ اس کارنامے کے بارے میں پورا ہسپتال جان چکا ہے، اور یہ بھی کہ اس سے پہلے اس نے کتنے اتنے کیسز اپنے ہاتھ میں لیے ہیں۔ اس کا تو آج کام ہو ہی جائے گا۔ وہ جھٹکے پر جھٹکے دے رہا تھا۔ ڈاکٹر کا دل چاہے وہ یہی پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دے۔ اب ڈاکٹر کا تو اللہ حافظ ہے، وہ کسی کی مرضی کے خلاف اس کا ابارشن کروانا بھی ایک گناہ ہے جس کی سزا تمہیں ضرور ملے گی۔ وہ اس کے قریب سے اٹھتا ہوا ایک نظر در کی جانب دیکھتا دروازے کی طرف بڑھا تھا۔ کچھ نہیں ہوگا تم مجھے نہیں جانتے، میں تمہاری دھمکیوں سے ڈرنے والی نہیں ہوں۔ طارم شاہ سمرہ نام ہے میرا، کوئی بھی قانون میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ مائک اور بین مجھے کچھ نہیں ہونے دیں گے، وہ اٹھ کھڑی ہوتی ہوئی پوری کانفیڈنس سے بولی تھی۔ دارم نے مڑ کر اس کی جانب دیکھا، اس کے چہرے پر دلکش مسکراہٹ تھی۔ تمہارا بین اسمگلنگ کے الزام میں جیل میں ہے، تمہارا شوہر اسمگلنگ کے کاموں میں اس کا ساتھ دینے پر پولیس کی نظروں میں ہے۔ فی الحال تو تمہیں اس ہسپتال کو چھوڑ کر پتہ نہیں کہاں بھاگ چکا ہے، لیکن پولیس اس کی تلاش میں ہے، جلد مل جائے گا، اور وہ بھی تمہیں سلاخوں کے پیچھے ہی ملے گا، کیونکہ دارم شاہ کبھی کچی گولیاں نہیں کھیلتا۔ اگلی دفعہ پنگا لینے سے پہلے ٹھیک سے سوچ سمجھ لینا کہ کس کے ساتھ دشمنی مول لے رہی ہوں۔ اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ مجھے تمہارے بارے میں کچھ نہیں پتا تو تمہاری غلط فہمی ہے۔ جب سے یہاں آئی ہے میں مسلسل تم لوگوں کے ایک ایک مومنٹ پر نظر رکھے ہوئے ہوں۔ تم کیا کرتے ہو، کب کرتے ہو، کس طرح کرتے ہو، ہر چیز پر نظر ہے میری۔ یہ تمہاری سوچ ہے کہ تم مجھ سے چھپ کر بیٹھے ہو۔ پولیس باہر کھڑی ہے اور تمہاری اگلی منزل پولیس اسٹیشن ہے۔ چلو آؤ در، 12 بجے کی فلائٹ ہے، ہمیں پاکستان جانا ہے۔ وہ اسے مخاطب کرتا تیزی سے باہر نکلا تھا، جبکہ وہ اپنے آنسو صاف کرتی ایک نظر اپنی ماں کی آنکھوں میں دیکھتی سر اٹھا کر اپنے دوپٹے کی جانب گئی تھی۔ بیڈ سے اپنا دوپٹہ اٹھایا تھا، ٹھیک سے لیا تھا اور اس کے پیچھے بھاگ گئی تھی۔ تمہیں کچھ چاہیے؟ اسے گاڑی میں بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے دارم نے کہا تو بنا کوئی جواب دیے فوراً نام سر ہلاتی گاڑی میں بیٹھی تھی۔ ہم کب تک پاکستان پہنچ جائیں گے دارم صاحب؟ میں واپس یہاں کبھی نہیں آؤں گی، کبھی بھی نہیں۔ یہ ملک صرف تکلیف دیتا ہے، میں زندگی میں کبھی واپس نہیں آؤں گی۔ اب ساری زندگی آپ کے پاس رہوں گی، وہیں پر اپنے بابا سائی کے پاس۔ مجھے نہیں جانا کہیں پر بھی، میں ہمیشہ ہمیشہ آپ کے پاس رہنا چاہتی ہوں۔ آپ کبھی مجھ سے خود سے الگ مت کیجیے گا۔ مجھے یقین تھا آپ مجھے لینے ضرور آئیں گے، اور دیکھیں میرا یقین آپ کو یہاں میرے پاس کھینچ لایا۔ اگر آج میرے بچے کو کچھ ہو جاتا تو میں کبھی زندگی میں اپنے آپ کو معاف نہیں کر پاتی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ نے فون پر کچھ سنا بھی ہے یا نہیں، لیکن خدا کا شکر ہے اس نے آپ کو یہاں میرے لیے بھیج دیا، ورنہ آج اتنا بڑا نقصان ہو جاتا کہ اس کی بھرپائی زندگی بھر نہیں کر پاتے۔ اس کے کندھے پہ سر رکھ کے وہ آنسو بہاتے ہوئے بول رہی تھی، لیکن دارم بالکل خاموشی سے اس کی باتیں سن رہا تھا، جب اچانک اس کا فون بجا تھا۔ ہاں انسپکٹر بولو، کوئی خبر ملی مائک کی؟ وہ جہاں بھی ہے اسے پکڑو، اور کچھ نہیں سننا چاہتا، بس یہ آدمی مجھے جیل کی چار دیواری کے پیچھے چاہیے۔ اور اپنی گاڑی سے چلاتے ہوئے دوسرے ہاتھ سے فون پر باتیں کرنے میں مصروف تھا۔ سر، ہم پوری کوشش کر رہے ہیں، ہم جلدی اسے پکڑ لیں گے، آپ فکر نہ کریں۔ آپ آج 12 بجے کی فلائٹ سے یہاں سے پاکستان روانہ ہو جائیں، انشاءاللہ آپ کی فلائٹ لینڈ ہونے سے پہلے ہم آپ کو گڈ نیوز سنائیں گے۔ وہ مکمل خوش آمدید انداز میں بولا تھا۔ ٹھیک ہے، دیکھتا ہوں کتنی خوشخبری سناتے ہو تم۔ خیر یاد رکھنا، اگر تم نے میرا کام نہیں کیا تو اپنی نوکری سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ اس کی خوش آمد انداز پر غور کیے بغیر بولا تو انسپکٹر خاموشی سے اوکے سر کہتا فون رکھ چکا تھا، جبکہ در بھی خاموشی سے اس کی باتیں سن رہی تھی۔ ایئرپورٹ کے باہر آ کے گاڑی رکی تھی تو اس نے کسی اور کو فون کیا، نہ جانے اسے کیا بات کر رہا تھا، اسے بات کیوں نہیں کر رہا تھا، شاید ناراض تھا، اسے اگنور کر رہا تھا۔ ہاں راشد، میں گاڑی یہیں ایئرپورٹ کے باہر چھوڑ کر جا رہا ہوں، تم یہاں سے لے جانا۔ وہ ٹکٹس اور ضروری کاغذات نکالتا ہوا در کو اشارہ کر کے گاڑی سے نکلا۔ وہ بھی اس کے ساتھ ہی باہر نکلتے ہوئے ایئرپورٹ کے اندر داخل ہوئی تھی۔ اس کا ہاتھ تھامے ہوئے اسے اپنے ساتھ لے آیا تو بالکل خاموشی سے اس کے ساتھ چلتے ہوئے اب شاید اپنی خوشیوں کا سفر شروع کرنے جا رہی تھی۔ دارم صاحب، آپ اتنے خاموش کیوں ہیں؟ کیا ہوا؟ کیا آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ آپ مجھ سے بات کیوں نہیں کر رہے؟ وہ اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے اس سے سوال کر رہی تھی، جبکہ دارم آنکھ بند کے سیٹ کے ساتھ ٹیک لگائے نہ جانے کن سوچوں میں کھویا ہوا تھا۔ چچا صاحب کو فالج کا اٹیک ہوا ہے، وہ زندگی میں پھر کبھی بول نہیں سکتے، اور نہ ہی شاید وہ کبھی چل پھر پائیں گے، اور زندگی بھر کے لیے پیرالائز ہو گئے ہیں۔ ڈاکٹر نے کہا کہ اب شاید ان کی زندگی اسی طرح سے گزرے گی۔ وہ اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے نکالتے ہوئے بولا تو در حیرانگی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ کس کے بارے میں بات کر رہا تھا؟ کیا وہ اس کے باپ کے بارے میں بول رہا تھا؟
کیسے وہ کافی دیر کے بعد بس اتنا ہی بول پائی تھی۔ بین نے انہیں جو فون کیا تھا اس میں ہونے والی باتوں کی وجہ سے چاچو سائیں یہ صدمہ برداشت نہیں کر پائے۔ ان کی یہ حالت ہوگی۔ وہ اس دن تمہیں اپنی جائیداد سے آگ کر دینا چاہتے تھے، قسمت نے ساتھ نہیں دیا اور طبیعت اتنی زیادہ خراب ہو گئی تھی تو مجھے فوراً ہسپتال لے کے جانا پڑا، اور ڈاکٹر نے کہا اس کے بعد مزید کچھ سننے کہنے اور کرنے کو کے لیے واقعی بچا ہی کیا نہیں تھا۔ پاپا سیوں نے 1 ہفتے کے بعد یہاں سے پیرس لے کر جانے والے ہیں، بس اللہ نے چاہا تو وہاں ضرور کچھ بہتر ہو جائے گا۔ وہ جیسے اس سے زیادہ خود ہمت نہیں کر رہا تھا، جبکہ درد کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ تو اپنے باپ کو ٹھیک ٹھاک چھوڑ کے گئی تھی، وہ کہاں جانتی تھی کہ اس کا باپ اتنا بیمار ہو جائے گا۔ تو کیا تو کیا پیرس جا کر بابا صحیح ٹھیک ہو جائیں گے؟ اس نے کافی دیر کے بعد پوچھا تھا۔ اگر اللہ نے چاہا تو ہو جائیں گے، اللہ بس ان کے حق میں بہتری کرے۔ تم آرام کرو، اس کنڈیشن میں تمہارے لیے سٹریس لینا برا ثابت ہو سکتا ہے۔ میں اپنے بچے کے معاملے میں کسی طرح کا کوئی نقصان برداشت نہیں کروں گا۔ اس کے لہجے میں واضح وارننگ تھی جسے محسوس کر کے در کو کچھ عجیب سا لگا تھا، لیکن بولی کچھ نہیں تھی۔ جس طرح سے اس سیٹ کے ساتھ ٹیک لگائے آنکھیں موندے ہوئے تھا، وہ بھی آنکھیں بند کر کے وہیں سونے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ گھر میں اس کا گرینڈ ویلکم ہوا تھا۔ کسی نے کوئی دوسری تیسری بات نہیں کی، بس وہ اپنے بابا صاحب سے ملنا چاہتی تھی۔ بیٹا صحیح، اب تم ریسٹ کرو، اپنے بابا صحیح سے بعد میں مل لینا، وہ اس وقت آرام کر رہے ہیں، دوائیوں کے زیر اثر ہیں۔ فی الحال تمہارا ان سے ملنا شاید ان کے لیے نقصان دہ ہو۔ اپنی حالت کی وجہ سے وہ بار بار جذباتی ہو جاتے ہیں اور ڈاکٹر نے فی الحال انہیں ٹینشن لینے سے منع کیا ہوا ہے۔ وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولی، نہ جانے دارم گھر میں کیا بتایا تھا جو کسی نے بھی اس سے کسی بھی طرح کا سوال نہیں کیا تھا۔ سب لوگ اس کے اور بچے کے لیے بہت خوش تھے۔ ہر کسی کے لیے دارم شاہ کا بچہ اہمیت رکھتا تھا۔ کسی نے بین یا سمرا کے بارے میں کوئی بات نہیں کی تھی، جبکہ اس بارے میں وہ سب جانتے تھے۔ دارم صحیح اسے دروازے پر ہی چھوڑ گیا تھا۔ اس نے بڑی مشکل سے اندر تک قدم بڑھائے تھے، لیکن اندر اسے کسی بھی سوال کا جواب دینے کی ضرورت نہیں پڑی۔ ساوش اسے خود کمرے میں چھوڑنے کے لیے آئی تھی، جبکہ کچھ دن پہلے وہ اس سے کتنی ناراض تھی وہ صرف وہی جانتی تھی۔ میں کتنی خوش ہوں تم اندازہ نہیں لگا سکتی۔ میں پھپھو بننے والی ہوں اور خالہ بھی۔ اپنی یہ خوشیاں کس سے شیئر کروں؟ میں اس نے اس ثانیہ کو بتایا تو کہتی ہے اس میں کون سی نئی بات ہے، میں بھی تو خالہ بننے جا رہی ہوں، میں بھی تو پھپھو بننے والی ہوں۔ لیکن ایک بار تمہارا اور ادا سائیں کا بچہ آ جائے پھر میں نے ثانیہ کو اٹھانے بھی نہیں دینا۔ صرف میرا شہزادہ ہوگا اور میں صرف اسی سے پیار کروں گی، میں تمہیں بھی نہیں دوں گی۔ وہ کمرے میں لاتے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے اپنے انداز میں بولتی چلی گئی تھی، جبکہ مسکراتے ہوئے اسے سن رہی تھی۔ اس کے انداز میں کوئی شکوہ، کوئی شکایت نہیں تھا۔ نہ جانے دارن نے ان سب کو اس کے بارے میں کیا کہا تھا، کسی کے لبوں پر کوئی سوال تک نہیں آیا تھا۔ وہ خود حیران تھی کہ اب تک اس سے کسی سے بھی کوئی سوال کیوں نہیں کیا تھا۔ ساوش، یہ سب باتیں بعد میں کریں گے، پہلے یہ مجھے بتاؤ کہ میرے جانے کے بعد کیا ہوا تھا۔ بابا صحیح کی حالت میری وجہ سے ہے، میں جانتی ہوں، لیکن مجھے سب کے بارے میں جانتی ہوں۔ نور پلیز تم مت رو، ہمیں سب کچھ پتہ ہے، دارم صاحب نے ہمیں سب کچھ بتایا ہے۔ تم لوگوں کے خلاف سازش کی گئی تھی۔ چاچو صاحب کو بین نام کے ایک آدمی نے فون کیا تھا، اس نے چاچو صاحب سے بہت گری ہوئی باتیں کی تھی تمہارے بارے میں، اور پھر سمرا چچی تمہاری ماما نے بھی فون کیا تھا کہ تم طلاق چاہتی ہو اور تمہیں دارم ادا کے ساتھ ساری زندگی نہیں رہنا۔ ہم سب کو بھی یہی لگا تھا کہ تم خود وہ فون کروایا ہے، لیکن بعد میں پتہ چلا یہ سب کچھ جھوٹ ہے، تمہاری ماما نے سب کچھ کیا ہے۔ لیکن تمہاری ماما ایسا کیوں چاہتی تھی یہ کسی کو نہیں پتا، لیکن انہوں نے سچ میں تمہارا نام لے کر فون گھر کیا تھا اور کہا تھا کہ تم طلاق لینا چاہتی ہو۔ ادا صاحب بہت غصے میں تھے، ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی۔ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ شاید ان کی جان بھی نہ بچے، لیکن اللہ ہمیشہ اپنے بندوں کا ساتھ دیتا ہے، تو بھلا دارم ادا کا ساتھ کیسے چھوڑ سکتا تھا؟ ہم سب تو ان کی باتوں پر یقین آ گیا تھا، لیکن پرسوں اچانک دارم صاحب نے کہا وہ تمہیں لینے کے لیے جا رہے ہیں، اور یہ بتایا کہ گھر میں جو بھی بات ہوئی ہے وہ سب جھوٹ تھا، ایک سازش تھی، وہ سمرا کی تھی۔ سرمد چچو سائیں کے خلاف وہ ان سے بدلہ لینا چاہتی تھی اور ہمارا کوئی بڑا نقصان کرنا چاہتی تھی، لیکن اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ اس کا شوہر، وہ آدمی جس کا نام تمہارے نام کے ساتھ جوڑا گیا تھا، وہ کسی کیس میں پکڑے گئے۔ دیکھا کیسے اللہ اپنے بندوں کا ساتھ دیتا ہے، اور وہ بہت خوشی سے اسے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے بول رہی تھی، یعنی دارم شاہ نے خود ہر چیز کو ایک سازش کا نام دے کر گھر میں بات ختم کر دی۔ لیکن دارم کو خود اس بات پر کتنا یقین تھا یہ تو اس کے آنے کے بعد ہی پتہ چلے گا۔
وہ رات دیر تک اس کا انتظار کرتی رہی لیکن وہ نہیں آیا۔ رات کے 2 بجنے والے تھے اور دارم سائی غائب تھا۔ دارم سائی کیا آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ وہ اس کی تصویر کو دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ویرانی سی اترنے لگی تھی۔ اسے دارم کی ناراضگی کا سوچ سوچ کر برا لگ رہا تھا۔ نہیں، آپ مجھ سے ناراض نہیں ہو سکتے۔ آپ مجھ سے بہت 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 زیادہ محبت کرتے ہیں۔ میں آپ کا دل ہوں، کوئی دل سے کیسے ناراض ہو سکتا ہے؟ مجھے پتہ ہے آپ کو کوئی ضروری کام آ گیا ہوگا ورنہ آپ مجھ سے دور نہیں رہ سکتے۔ اس نے خود ہی اپنی بے چینی کا جواب دیا تھا۔ اسے یقین تھا وہ اس سے ناراض نہیں رہ سکتا لیکن وہ اسے نظر انداز کر رہا تھا۔ اگر وہ مجھ سے ناراض ہوئے تو اس کے دل نے پھر سپیڈ پکڑی تھی۔ ہاں تو کیا ہوا؟ اگر ناراض ہوئے تو میں منا لوں گی۔ وہ کوئی غیر تھوڑی ہیں، میرے اپنے دارم سائی ہیں، میں منا سکتی ہوں ان کو۔ اگر زیادہ ناراض ہوئے تو اس کے دل میں پھر سوال ہوا تو زیادہ منا لوں گی۔ ہاں میں منا لوں گی لیکن منا کر ہی دم لوں گی۔ ایک بار آ تو جائیں کہیں ناراضگی ظاہر کرنے کے لیے۔ وہ واپس نہیں آیا ابھی تک۔ فون کرتی ہوں، اس نے سوچا لیکن پھر منہ بسوڑ کر رہ گئی تھی۔ فون تو اس کے پاس تھا ہی نہیں، وہ تو وہیں لندن میں ہی رہ گیا تھا۔ انتظار ہی کرتی ہوں۔ وہ پھر سے انتظار میں بیٹھ گئی تھی لیکن اس نے تو شاید آنے کی قسم کھا رکھی تھی۔ اس کا انتظار کرتے کرتے در کی آنکھ لگ گئی تھی۔ کب اس کی آنکھ لگی تھی اسے خود بھی پتہ نہیں چلا۔ وہ سو رہی تھی جب اچانک سے اسے اُبکائی آنے لگی تھی۔ وہ تیزی سے بیڈ سے اٹھ کر واش روم میں بڑھ گئی تھی۔ واپس آئی تو سنان سائی گہری نیند میں تھا لیکن اب اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ اسی بیڈ پر جانے کی بجائے کھڑکی پہ آ کر رکی تھی۔ ٹھنڈی ہوا نے اسے خوشگواریت کا احساس دیا۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ خود بخود آ گئی تھی۔ اب نیچے نظر لان کی جانب گئی جہاں اسے مسکان کھڑی نظر آئی تھی۔ وہ کیا کر رہی تھی؟ وہ بھی رات کے اس وقت؟ وہ آج کل زیادہ تر وقت اس کے ساتھ ہی گزارتی تھی تاکہ اس کے یہاں آنے کا مقصد جان سکے۔ اس نے ساحر شاہ کے جان لینے کا خود اپنی کانوں سے سنا تھا اور وہ یہاں ساحر کی جان لینے کی نیت سے آئی تھی لیکن سنان سے اس نے مسکان پر پوری نظر رکھی ہوئی تھی، یہاں تک کہ پولیس کو بھی الرٹ کر دیا تھا۔ یہ الگ بات تھی کہ ساحر نے بات ہنس کر ٹال دی تھی اور دارم نے یقین ہی نہیں کیا تھا، اس لیے اب وہ اس کے ہر مومنٹ پر نظر رکھے ہوئے تھے۔ لیکن اس کے بعد اس نے ایسی کوئی حرکت نہیں کی تھی جس کی بنا پر اس کے خلاف کوئی ایکشن لے سکے۔ وہ لڑکی بہت زیادہ تیز تھی، آسانی سے ان کے ہاتھ نہیں آنے والی تھی۔ اس نے اپنا فون سب چھپا کر رکھا ہوا تھا لیکن زرنس نے اس کے فون کو بھی دیکھا تھا اور اس کی غیر موجودگی میں فون ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی تھی لیکن وہ ملا ہی نہیں، ورنہ وہ اس کا فون دارم سائی کے حوالے کرتی۔ لیکن اس وقت اس کا فون اس کے ہاتھ میں تھا۔ وہ لان میں رکھے فون صوفے پر بیٹھی مسلسل کچھ ٹائپ کر رہی تھی جب اچانک زرنش کو وہاں آتے دیکھ کر اس نے اپنا فون چھپا لیا تھا جو زرنش کی نگاہوں سے چھپا نہ رہا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو مسکان؟ رات کے اس وقت تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ سائر ادا کے کتے کھلے ہوتے ہیں، گھر کے لوگوں کے علاوہ وہ کسی سے واقف نہیں ہے۔ اس طرح سے چیرتے ہیں انسان کی شکل نہیں پہچان میں آتی۔ وہ جھوٹ ہرگز نہیں بول رہی تھی، یہ سچ تھا کہ ساحر کے کتے بہت خطرناک تھے جو گھر والوں کے لیے کسی کو نہیں کے علاوہ کسی کو نہیں پہچانتے تھے۔ وہ آج کتے بندھے ہوئے ہیں کیونکہ ساحر سائی ابھی تک گھر نہیں آئے، اس نے مسکرا کر بتایا تھا۔ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ ایک اچھے ماحول میں رہنے کی وجہ سے ان کی ذہنی حالت کافی اچھی ہو گئی ہے۔ سائر ادا سائی کو نام سے نہ پکارا کرو، تم سے بڑے ہیں وہ، تم بھی انہیں ادا سائی کہا کرو۔ اس کے لہجے میں ذرا سختی تھی کیونکہ وہ نوٹ گئی تھی کہ مسکان سنان سے زیادہ ساحر کے آگے پیچھے گھومتی ہے۔ اس کی بہن تو تھی ہی بیوقوف لیکن وہ لاپرواہ نہیں تھی۔ یہ لڑکی جو رشتے میں اس کی سوتن تھی یقیناً اس کی بہن کے ساتھ بھی کوئی ایسا ہی رشتہ بنانا چاہتی تھی، تبھی تو اس وقت یہاں بیٹھی ساحر کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ اس کی بہن آرام سے کمرے میں آرام کر رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ایک طرف یہ لڑکی فون پر کسی سے ساحر شاہ کی جان لینے کی بات کر رہی تھی لیکن دوسری طرف اس کی آنکھوں میں ساحر شاہ کے لیے کچھ اور ہی محسوس کر رہی تھی۔ ہونا اس کے دل میں ساحر کے لیے کچھ تو تھا۔ وہ اپنی سوچوں میں گم تھی جب مین گیٹ کھلا تھا اور گاڑی اندر داخل ہوئی تھی۔ وہ دونوں گاڑی سے اتر کر اس کی طرف ہی آئے تھے۔ یہ کون سا وقت ہے گپے مارنے کا؟ جاؤ کمرے میں تم، سردی میں یہاں رکنا تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ دارم سائی مسکان کو نظر انداز کرتا زرنش سے مخاطب ہوا تھا لیکن زرنش کا دھیان تو مسکان کے چہرے کی طرف تھا جو ساحر کو دیکھ رہی تھی۔ اچھا آج تو اچھا خاصا تھک گیا، میں چھت پر جا رہا ہوں، وہ دارم سے کہتا آگے بڑھ گیا تھا جبکہ مسکان بھی گڈ نائٹ بول کر چلی گئی تھی۔ ادا سائی اس مسکان پر نظر رکھیں، اس کی ساحر پر
اس کی ساحر ادا پر نیت خراب ہے، وہ پورے یقین سے بولی تھی۔ اس کی رازدارانہ راز پر پہلے تو دارم حیران ہوا اور پھر کہا بے ساختہ تھا، سرنش، پہلے تم کیا کہہ رہی تھی کہ مسکان یہاں ساحر کو مارنے کی نیت سے آئی ہے، اب کہہ رہی ہو کہ اس کی ساحر سائی پر نیت خراب ہے۔ تم فیصلہ کر لو دونوں میں سے سچ کیا ہے۔ وہ اس کی باتوں کو مذاق میں لے رہا تھا۔ ادا سائی، میں سچ کہہ رہی ہوں، پلیز آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ مسکان ضرور کوئی گیم کھیل رہی ہے، اور اسے یقین دلاتے ہوئے بولی تھی، سرنش بیٹا، تم اس کے بارے میں زیادہ سوچ رہی ہو اور کچھ بھی نہیں۔ دیکھو اس کی کیئر کرو، وہ ایک بار پھر ٹھیک ہو جائے تو اس کو واپس بھیج دوں گا۔ وہ ساری زندگی یہاں نہیں رہے گی۔ میں ایک محفوظ فیوچر دینا چاہتا ہوں اس کو۔ وہ ایک بار ٹھیک ہو جائے تو خود ہی اسے بھیج دوں گا۔ تم فکر مت کرو، کبھی تمہاری زندگی میں انٹرفیئر نہیں کرے گی۔ میں بیوقوف نہیں ہوں کہ اپنی بہن کی سوتن کو اپنے گھر میں جگہ دوں گا۔ مسکان تمہارا مسئلہ نہیں ہے۔ اگر اس کی ساحر پر سائی پر بری نظر ہے تو تم اپنی بلی کو بتا دو، وہ خود سنبھال لے گی اور فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میری بلی پنجے بھی مار لیتی ہے۔ وہ مسکرا کر اسے کہتا چھت کی جانب بڑھ گیا تھا، جبکہ وہ یہ سوچ رہی تھی کہ اگر یہ بات اس نے زاوش کے کانوں سے نکال دی تو اس کی ساحر پر شاہ پر گندی والی نظر ہے تو وہ مسکان کا کیا حال کرے گی، کیونکہ تو بچپن سے ہی اپنی چیزوں پر کسی کی نظر برداشت نہیں کرتی۔ ساحر شاہ تو اس کا پھر شوہر تھا۔ میں کل ہی زاوش کو بتا دوں گی، اس نے سوچا اور اپنے کمرے کی طرف چلی گئی تھی۔ کیا بات ہے ساحر سائیں، تم اتنی جلدی اوپر کیوں آ گئے ہو؟ خیریت ہے؟ اور اوپر آتے ہی اسے سوال کرنے لگا تو ساحر نے ایک نگاہ اس کی جانب دیکھا تھا۔ ہاں ہاں، مطلب زرنش کا شک درست ہے، گندی نظر اس مسکان کی تم پر۔ وہ کہکا لگاتے ہوئے بولا تھا، کیا تمہاری اس نظر میں اس بات کی کوئی اہمیت ہے؟ مہندی والی رات کی لڑکی میرے پیچھے کچن تک آئی تھی دارم سائیں، اس نے بہت عجیب طریقے سے مجھے پیچھے سے پکڑا تھا۔ وہ غصے سے بولا تھا، تو تم نے احتجاج کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ مجھے لگا میرے پیچھے زا۔ وہ کچھ بولتے ہوئے رک گیا، لیکن جیسے کچھ یاد آ گیا ہو وہ کس کے سامنے بول رہا ہے۔ کیا تمہیں مسکان کے 5 فٹ 8 انچ کی ہائٹ اور میری بہن کی 5 فٹ کے برابر لگتی ہے؟ اسے دیکھتے ہوئے سوال کرنے لگا تھا۔ میری آنکھیں پیچھے نہیں ہیں دارم سائی، اور وہاں اندھیرا تھا، پھر کیسے پتا چلا کہ وہ زاوش نہیں ہے؟ اس کے ہاتھ پہ مہندی نہیں تھی۔ اندھیرے میں شکل نظر نہیں آئی، قد نظر نہیں آیا، لیکن مہندی نظر آ گئی تھی۔ اس کے لہجے میں شک تھا۔ ساحر سائی کو اس کے انداز پہ ہنسی آئی تھی۔ دانت اندر کرو ساحر سائی، ورنہ میں توڑ دوں گا۔ بتاؤ، اگر تم جان گئے کہ وہ زاوش نہیں ہے تو کیوں انجوائے کر رہے تھے؟ وہ سخت لہجے میں تھا۔ ارے دارم سائی، مجھے کیا پیچھے سے الہام ہوتا کہ وہ زاوش نہیں ہے؟ وہ تو ہاتھ دیکھ کر مجھے پتا چلا کہ وہ ڈائننگ روم کی لائٹ آن تھی، اس لیے۔ وہ تو زاوش آئی اور اس نے مجھے چھوڑا۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ سمجھ پاتا وہ مجھے چھوڑ کر بھاگ گئی۔ میں اس کے پیچھے جانے لگا تھا کہ زاوش آئے۔ اب مجھے یہ مت کہنا کہ میں نے زاوش کو کیوں بلایا تھا۔ وہ جلدی جلدی اس ٹاپک کو ختم کر دینا چاہتا تھا، لیکن پہلے خود ہی اپنے پاؤں پر کلہاڑی مار دی تھی۔ اب دارم سائی سینے پہ ہاتھ رکھے ساحر سائی کے سوال کا جواب چاہتا تھا۔ میں نے بلایا تھا، اس نے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے بتایا تھا۔ اس کی مہندی دیکھنی تھی۔ اس بار آواز کم تھی اور چہرہ جھکا ہوا تھا۔ دارم سائی سے مزید سیریس نہ رہا گیا۔ دارم کا کہکہا بے ساختہ تھا۔ اس کے کہکہے پر ساحر نے ناراضگی سے دیکھا تھا۔ ایک تمہاری بہن کا ستیہ ناش کافی نہیں تھا جو تم نے بھی دل جلانا شروع کر دیا۔ تو میں کیا کروں؟ کام چاچو سائیں؟ تو میں کیا کروں جو کام چاچو سائیں، عارف سائیں، سنان سائیں، یہاں تک کہ میں نہ کر سکا، وہ میری بہن کے ستیہ ناش نے کر دیا؟ تو میں خوش بھی نہ ہوں۔ خیر، تمہیں مسکان کی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ زرنش کی نظر میں ہے وہ اس کی حرکتوں پر صبح سے تک تمہاری بیوی کے کانوں پہ پڑ جائیں گی۔ اور میری بلی اپنی چیزوں کو لے کر بہت پوزیسو ہے، نظر اٹھانے والی کی آنکھیں پھوڑ دے گی میری شیرنی۔ ڈونٹ وری۔ وہ اس کا کندھا تھپتھپاتے ہوئے اسے ریلیکس کر گیا تھا۔ پہلے تم کلیئر کر دو، تمہاری بہن بلی یا شیرنی؟ وہ اس کے ساتھ ہی ہنستے ہوئے سیڑھیاں اترنے لگا تھا۔ میرے لیے تو جو بھی ہے، مسکان کے لیے کیا ثابت ہوگی پتہ نہیں۔ وہ کمرے میں آیا تو ملکہ عالیہ بیڈ پہ پھیلے آرام کر رہی تھی۔ وہیں اس کے قریب بیٹھے وہ سگریٹ سلگا کے اسے دیکھنے لگا۔ صرف 11 دن اور زاوش میڈم تمہاری نیندیں نہ حرام کر دی نا؟ تو ساحر شاہ نہیں، میرا نام ساحر شاہ نہیں۔ اس کا چہرہ نگاہوں میں لیے وہ بے حد غیر محسوس انداز میں اپنے لب اس کے لبوں کو چھوتا پیچھے ہٹا تھا۔
جبکہ جواب میں سوئی ہوئی زاوج نے منہ بنا کر لبوں پہ ہاتھ پھیر کے ساتھ ہی چھوٹی سی ناک کو بھی چھوا تھا، گویا اس کے منہ سے سگریٹ کی سمیل آئی تھی۔ تمہاری یہ ہمت، تم نے میرے لبز کو اپنے ہونٹوں سے صاف کیا۔ وہ غصے سے اسے دیکھتے ہوئے اس کے چہرے پر جھکنے لگا تھا۔ نو میری معصوم سی لومڑی، نو، اس کی سزا تمہیں ستیاناش ختم ہونے کے بعد ملے گی۔ وہ خود سے عہد کرتا اٹھ کر سگریٹ مکمل کرتا ہوا فریش ہونے چلا گیا تھا۔ دارم سائی نے کمرے میں قدم رکھا، در کو سوتے ہوئے پایا۔ اسے سوتا دیکھ کر دارم کو کوئی خوشی نہیں ہوئی تھی۔ وہ یہاں اتنا بے چین تھا، ایک پل سکون سے سو نہیں پایا، اور یہ محترمہ آتی گھوڑے بیچ کر سو گئی اور دارم صاحب اسے سونے دے، ایسا تو ناممکن تھا۔ لیکن وہ جانتا تھا اسے وقت کر کے حساب کتاب کرنے سے اس کے اپنے ہی بچے کی نیند خراب ہوگی، اور وہ اپنے بچے کی صحت پر کسی طرح کا رسک نہیں لینا چاہتا تھا۔ وہ فریش ہو کر آیا اور فی الحال لیٹ گیا۔ فی الحال وہ اسے جگانے کا بالکل ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ کیا میرا بچہ اس کے پیٹ کے اندر سو رہا ہوگا؟ اس نے خود سے سوال کرتے اسے اپنی نگاہوں کے حصار میں لیا تھا۔ اندر بیٹا ہوگا یا بیٹی؟ وہ متجسس ہوا تھا، پھر اس کے پیٹ کے قریب جھکا تھا۔ اوئے اندر کون ہے؟ بتاؤ مجھے، دیکھو میں تمہارا باپ ہوں، تمہارا۔ اگر تو اندر لڑکا ہے تو دھیان رکھنا، زیادہ کر دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں کوئی نہیں ہے تمہارے نخرے اٹھانے والا، اور جب تک اندر رہنا آرام سے رہو، کوئی الٹی سیدھی حرکت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہاری ماں کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے لہجے میں سختی تھی، وہ فیوچر میں کوئی بہت ہی ہٹلر قسم کا باپ ثابت ہونے والا تھا۔ اور اگر اندر لڑکی ہے تو میرا بچہ، تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے بابا صحیح سب کچھ خود ہینڈل کر لیں گے، تم بس آرام کرو، جلدی سے آؤ، تمہارے بابا صحیح بے چینی سے تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ بابا صحیح تمہیں اتنا پیار دیں گے، اتنا پیار دیں گے کہ کوئی حد نہیں، کسی باپ نے اپنی بیٹی سے اتنا پیار نہیں کیا ہوگا۔ وہ اس کے پیٹ پہ اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے بولے جا رہا تھا، جبکہ در جو بڑے مزے سے اس کی باتیں سن رہی تھی، اب اسے کوئی بہت ہی ہٹلر ترین باپ کا خطاب دے چکی تھی۔ اس کی بدلتی ٹون پر اسے غصہ آنے لگا تھا۔ مطلب بیٹے کے لیے کوئی پیار نہیں اور بیٹی کے لیے اتنا پیار لٹایا جا رہا ہے؟ اور ماما صحیح تمہیں زور روز ماریں گی، روز تمہارے جوتے سے پٹائی کروں گی، بالکل ویسے ہی جیسے تمہاری دادی اماں صحیح تمہاری پھپھو صحیح کے ساتھ کیا کرتی تھی۔ مزہ آ جائے گا، تمہاری پھپھو صحیح کے سارے بدلے تم سے نکالوں گی۔ در کی آواز اس کے کانوں میں پڑی تو بہت غصے سے سیدھا ہو کے اسے گھورنے لگا، جیسے آنکھوں سے اسے ظالم کھا جائے گا۔ کیا بکواس کری ہو تم؟ میری بیٹی کو مارو گی؟ میں تمہاری جان نکال دوں گا اگر تم نے اسے ذرا بھی تکلیف پہنچائی تو۔ دارم صاحب ہر چیز بھلائے اس پر چڑھا تھا، اس کی ہمت کیسے ہوئی تھی اس کی بیٹی کے لیے اس طرح کا کہنے کی؟ اور آپ جو میرے بیٹے سے اتنے غصے سے بات کر رہے تھے، میرے ہونے والے بیٹے کی بالکل پرواہ نہیں آپ کو؟ اس کو میں کیا نام دوں؟ بیٹی بڑی عزیز ہے آپ کو، اور بیٹے سے کوئی لینا دینا ہی نہیں۔ اگر اندر لڑکا ہے تو دھیان سے ہی رہے، کوئی الٹی سیدھی حرکت نہ کرے، اور اگر بیٹی ہے تو محبت ہے۔ بے چینی سے اس کے انتظار میں بابا صاحب بے حال ہو رہے ہیں۔ اسے سچ مچ میں غصہ آ گیا تھا اپنی بیٹی کی بے قدری پر۔ زیادہ میرے منہ لگنے کی ضرورت نہیں ہے، میں لڑکے سے پیار کروں یا لڑکی سے، تم سے کوئی نہیں ہوتی مجھ سے سوال جواب کرنے والی۔ وہ بیٹا ہے، بیٹی ہے تو میری ہی ہے نا، تمہارا کوئی لینا دینا ہے اس میں؟ تمہیں اسے دور نہیں رکھ سکتا کیونکہ تمہارے اندر ہے، لیکن تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے ہی بچے دنیا میں آئیں گے وہ خود ہی آئیں گے نا، تو میں تمہیں خود ہی سن چاہے تعلق سے آزاد کر دوں گا۔ میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تھی نا تم اس گھٹن زدہ ماحول میں، تو میں تمہیں اپنے ساتھ نہیں رکھنا چاہتا۔ میرے بچے کو دنیا میں آ جانے دو، پھر تم آزاد ہو، پھر جیسے چاہے اپنی زندگی گزارنا، جس کے ساتھ دل چاہے اس کے ساتھ رہنا۔ میں خود سے جڑے اس رشتے کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دوں گا، پھر تم آزاد ہو، اپنی زندگی اپنے طریقے سے گزار سکتی ہو۔ چاچو زائی کی جائیداد میں تمہارے ساتھ نکلتا ہے، وہ میں تمہیں دے دوں گا۔ اس کے علاوہ میری جائیداد سے بھی میرے بچوں کو پیدا کرنے کے لیے تمہیں ایک الگ حصہ دیا جائے گا۔ تمہیں زیادہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس گھٹن زدہ ماحول میں تمہیں صرف اگلے 8.5 مہینے تک رہنا ہے۔ اس کے لیے میں تمہیں اتنی قیمت ادا کروں گا جو تمہاری آنے والی زندگی کے لیے بہت ہوگی۔ اس کے بعد تم آزاد ہو، جو چاہے کرنا۔ وہ بہت سختی سے بول رہا تھا، اس کے لہجے میں جیسے کوئی گنجائش ہی نہیں رہی تھی۔ حیرانگی سے سن رہی تھی، وہ اسے ناراض سمجھ رہی تھی، لیکن وہ تو ہر تعلق ہی ختم کر دینا چاہتا تھا۔
آپ مجھے میرے بچے کو اس دنیا میں لانے کے لیے قیمت دیں گے؟ آپ ایک ماں کو اس کی اولاد کے لیے قیمت دیں گے؟ وہ جیسے صدمے میں تھی۔ اگر ایک اولاد اپنے باپ سے قیمت مانگ سکتی ہے تو ایک باپ اپنی اولاد کو دنیا میں لانے کے لیے اس کی ماں کی قیمت ادا کیوں نہیں کر سکتا؟ اگر تم اتنے دکھاوے، اتنے ڈرامے اور صرف اپنے باپ کی جائیداد کے لیے کر سکتی ہو تو میں اپنے بچوں کی محبت میں کر رہا ہوں۔ میری محبت تو غلط بھی نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں سب کچھ میں نے اپنی ماں کے کہنے پہ کیا تھا۔ آپ کو پتہ ہے مجھے بلیک میل کیا گیا تھا؟ وہ سب کچھ جھوٹ تھا، دکھاوا تھا۔ آپ سب کچھ جان تو چکے ہیں، پھر میرے ساتھ اس طرح کیوں کر رہے ہیں؟ اس کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے تھے۔ میں کہاں جانتا ہوں کہ کیا تم نے مجھے بتایا تھا کہ تمہیں بلیک میل کیا جا رہا ہے؟ کیا تم نے مجھے بتایا تھا کہ تمہاری ماں تمہیں یہ سب کچھ کرنے پر مجبور کر رہی ہے؟ کیا تم نے مجھے بتایا تھا؟ تم نے مجھے اس قابل نہیں سمجھا وہ خود سے جڑی ہر بات مجھے بتا سکو۔ تم نے مجھے کبھی کچھ نہیں بتایا تھا۔ میں کچھ نہیں جانتا تھا اور نہ ہی کچھ جاننا چاہتا ہوں، اور نہ ہی مزید تم سے کسی بھی طرح کا تعلق رکھنا چاہتا ہوں۔ رشتے اعتبار اور بھروسے پر قائم ہوتے ہیں مسز نور دارم شاہ، اور تم نے میرا بھروسہ توڑا ہے، اور یقین توڑنے والے کو میں کبھی معاف نہیں کرتا۔ یاد رکھنا، تمہارا فیصلہ تم یہاں لانے سے پہلے ہی کر چکا تھا۔ اب یہ فیصلہ کبھی نہیں بدلے گا۔ وہ غصے سے کہتا کمرے سے نکل گیا تھا، جبکہ وہ خاموشی سے بس دروازے کو بند ہوتے دیکھتی رہی تھی۔ اٹھ جاؤ در، کب تک سونا ہے؟ تمہاری طرح میں بچے بھی آلسی ہو جائیں گے۔ اٹھ رہے ہو؟ میں کوئی اور طریقہ آزماؤں؟ وہ اس کے سر پہ کھڑا مسلسل اسے جگا رہا تھا۔ دور سے کہیں سے اذانوں کی آوازیں بھی آ رہی تھی۔ یا اللہ، کیا مسئلہ ہے دارم سائیں؟ تھوڑی دیر پہلے ہی تو سوئی ہوں میں، آپ نے مجھے جگا دیا، وہ اٹھ کر بیٹھتے ہوئے بولی تھی۔ ساری رات اسی کے انتظار میں بیٹھے گزر گئی تھی، اور اپنا غصہ اس پر نکال کر وہ چلا گیا تھا، خود سے عہد کر کے کہ وہ اسے منا لے گی۔ وہ اس کا انتظار کرتی رہی، لیکن آنکھ کب لگی پتہ ہی نہیں چلا۔ اب وہ اسے جگانے میں ہلکان ہو رہا تھا۔ مجھے کوئی غرض نہیں ہے تم کب سوتی ہو اور کب جاگتی ہو، اٹھ کر نماز ادا کرو۔ تمہاری طرح میں اپنے بچوں کو بھی دین سے دور نہیں کر سکتا۔ خود تو دوپہر تک سوئی پڑی رہتی ہو، ذرا ہوش نہیں نماز اور قرآن پاک کا؟ اٹھو، فجر کی نماز ادا کرو اور تلاوت کرو تاکہ میرے بچوں پر اچھا اثر پڑے۔ وہ کوئی اسے رعایت نہیں دے رہا تھا، سیدھے منہ تو بات ہی نہیں کر رہا تھا، پر اس پر چلا کر وہ خود وضو کرنے چلا گیا تھا، جبکہ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ یہ سب کچھ ہونے سے پہلے وہ روز اسے کتنے پیار سے صبح جگاتا تھا نماز پڑھنے کے لیے۔ اب نہ جانے پیار کہاں جا سویا تھا۔ خیر، کہیں نہیں سویا تھا، بس اپنی ناراضگی کا ظاہر کر رہا تھا۔ بیبی، تم بھی سوچ رہے ہوگے تمہارے بابا جان کتنے ہٹلر ٹائپ ہیں نا، لیکن تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اصل میں ایسے نہیں ہیں۔ وہ بس تمہاری مما سائیں سے اپنی ناراضگی ظاہر کر رہے ہیں، اس لیے وہ اسی طرح کے خڑوس ہو گئے ہیں۔ تمہیں ڈرنے یا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، جلدی ٹھیک ہو جائیں گے۔ اپنے پیٹ پہ ہاتھ رکھتے ہوئے بے حد محبت سے بول رہی تھی جب دارم سائیں وضو کر کے باہر نکلا تھا۔ میری بیٹی کو بھی میرے خلاف کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہیں ورگلانے والی حرکتیں مجھے بالکل اچھی نہیں لگ رہی۔ اگر وہ تمہارے اندر ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم اسے میرے خلاف بھی بول سکتی ہو۔ وہ جائے نماز بچھاتے ہوئے سختی سے گویا ہوا تھا۔ اندر بیٹی نہیں بیٹا ہے، اور میں اسے ورگلا نہیں رہی بلکہ پیار سے سمجھا رہی ہوں کہ آپ کا ایک غصہ اس پر برا اثر نہ ڈالے۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے اس کے رویے کا احساس دلانے لگی تھی۔ وہ بھی پتہ چل جائے گا اندر بیٹی ہے یا بیٹا، بس کچھ وقت گزر جانے دو۔ اٹھو، اس سے پہلے کہ نماز کا وقت ختم ہو جائے۔ وہ اسے گھورتے ہوئے بولا تھا تو در بنا بحث کے اٹھ کر وضو کرنے چلی گئی تھی، اور پھر اس کے پیچھے ہی جائے نماز بچھا کر اس کے امامت میں نماز ادا کرنے لگی تھی۔ اس کی آنکھ کھلی تو اس نے ایک بھرپور انگڑائی لی تھی۔ جب ہاتھ کسی کے چہرے سے ٹکرایا تھا، اس کے لبوں پر اپنے آپ مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ وہ چہرہ اس کی جانب پھیرتی آہستہ آہستہ اس کے چہرے کو چھونے لگی تھی۔ ہلکی داڑھی انابی لبوں پر، گھنی مونچھیں اور بال ماتھے پر بے ترتیب۔ وہ بہت پیارا لگ رہا تھا۔ ماشاءاللہ، اس نے جلدی سے کہا تھا، کہیں اسے اپنی نظر ہی نہ لگ جائے۔ اسے یاد نہیں آتا تھا کہ وہ اس سے کبھی بھی اتنا پسند رہا ہو، اور وہ کون سا اس کے چہرے کو دیکھتی رہتی تھی، لیکن پچھلے کچھ دنوں سے ہر صبح اس کے چہرے کو دیکھ کر ہی نئے دن کی شروعات کرتی تھی۔ اب حال ایسا تھا کہ اس کے چہرے کو دیکھے بنا اس کی صبح خوشگوار نہیں ہوا کرتی تھی۔ مسٹر نشئی، یہ کون سا طریقہ ہے؟ رات کو کہاں تھے آپ؟
میں کتنی دیر آپ کا انتظار کرتی رہی لیکن آپ تو آنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ ایک بات کان کھول کر سن لیں، مجھے یہ ساری روٹین بالکل پسند نہیں ہے۔ بہتر ہے کہ سدھر جائیں۔ اگر میں سدھارنے پہ آئی نا تو بہت برے طریقے سے پیش آؤں گی۔ وہ روب جھاڑ کر بولی تھی۔ یہ الگ بات تھی کہ اس کے جاگتے اس کا روب کہیں دور جا سکتا تھا۔ اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے اس نے اپنی انگلیوں سے اس کے ماتھے کی 3 رگوں کو سیدھا کیا تھا جو اس کے بے شکن پیشانی پر اپنے لب رکھتے ہوئے اٹھ کر شاور چلے جانے لگی تھی۔ ابھی وہ شاور لیتے ہوئے باتھ روب پہن کر باہر آنے ہی والی تھی کہ اچانک واش روم کا دروازہ کھلا تھا۔ وہ آرام سے اندر داخل ہوا تھا، سیدھا سنک کے قریب آتا پانی کا نل کھولنے لگا تھا اور اس کی جانب نہیں دیکھ رہا تھا، جبکہ زاوش کی چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی تھی۔ یا اللہ، آپ کو کیا بالکل شرم نہیں آتی؟ ساحر سائیں یوں منہ اٹھا کر اندر چلے آئے ہیں جبکہ آپ کو پتہ ہے میں اس وقت نہا رہی تھی۔ وہ شرم سے سرخ ہوتے ہوئے اس پر چڑھ دوڑی تھی۔ وہ تو شکر ہے کہ نہا چکی تھی، اگر اس نہانے کے دوران اندر داخل ہوتا تو کیا ہوتا، وہ صرف سوچ کر ہی رہ گئی تھی، کیونکہ اس کے آگے سوچنے کے لیے بہت ہمت کی ضرورت تھی جو اس وقت اس کے پاس بالکل نہیں تھی۔ زیادہ سر چڑھنے کی ضرورت نہیں ہے لومڑی۔ پہلی بات یہ کہ میں منہ دھونے کے لیے اندر آیا ہوں تو اس کو میں باہر چھوڑ کر تو نہیں آ سکتا، ساتھ ہی اٹھا کر لے کے آنا مجبوری ہے میری، اور تم کسی پڑوس والی کی نہیں، میری خود کی بیوی ہو، یعنی کہ میری ہی ہو، اور اپنی یہ غلط فہمی زیادہ خوش فہمی دور رکھو کہ میں یہاں کہیں آنے جانے کے لیے تمہاری اجازت کا منتظر ہوں۔ ویسے بھی یہ واش روم تمہارے آنے سے پہلے میرے ہی استعمال میں تھا اور میں ایسے ہی منہ اٹھا کر آتا جاتا تھا۔ وہ بنا لحاظ کیے ہوئے بولا، لہجے میں صاف ناراضگی جھلک رہی تھی۔ وہ صرف اسے گھور کر ہی رہ گئی تھی۔ ہاں، لیکن سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ اس سے خفا کیوں ہے، بلکہ اس نے تو اسے بالکل ناراض نہیں کیا تھا تو چل کیا رہا تھا اب اس کے شوہر کے دماغ میں؟ اب کس چیز کو لے کر وہ اس سے خفا ہو رہا تھا؟ کل شام میں جاتے ہوئے تو اچھے خاصے رومانٹک موڈ میں تھا جس کا اس نے ستیہ ناش کر دیا تھا۔ اب یہ ساری زندگی یہی مجسمہ بن کے رہنا ہے۔ نیچے جاؤ، ناشتہ لاؤ میرے لیے، مجھے کام پر جانا ہے، بہت ضروری کام ہے۔ وہ اسے اشارہ کرتے ہوئے مکمل نظر انداز کر رہا تھا، جبکہ وہ خود کو نظر انداز ہونے نہیں دینا چاہتی تھی۔ کیوں خفا ہے مجھ سے؟ بتائیں تو صحیح، اب کون سی غلطی کر دی ہے میں نے؟ وہ لمحے میں چہرے پر معصومیت سے جائے اس سے سوال کر رہی تھی۔ ساحر سائیں کا دل دھڑکا تھا۔ ایک تو ایسی شکل صرف ناراضگی کے وقت بناتی تھی، ورنہ جب ساحر سائیں پیار کرنے آتا تھا تو اس کی شکل پر تو نو لفٹ کا بورڈ سج جاتا تھا۔ اس کے معصوم چہرے پر پھر پلکوں کی اس ادا پر رشش کر اٹھا تھا۔ میری شکل سے کہیں سے لگ رہا ہے کہ میں تم سے ناراض ہوں؟ جاؤ یہاں سے، اپنی معصومیت کے ڈرامے مجھ پر نہ چلاؤ، نکلو یہاں سے۔ تم کتنی معصوم ہو رات سوتے ہوئے دیکھ چکا ہوں۔ وہ پھر چہرہ پھیرتے ہوئے برش کرنے لگا تھا۔ کیا ہوا ساحر سائیں؟ لگتا ہے رات کو آپ نے میری ٹانگ لگ گئی۔ آئی ایم سوری، میں نے جان بوجھ کر نہیں مارا ہوگا۔ وہ کیا ہے نا، آپ کو اکثر میری ٹانگیں رات کو چل جاتی ہیں، ابھی آپ کو عادت ہی نہیں ہے نا، اس لیے کوشش کروں گی کہ آئندہ ایسی غلطی نہ ہو۔ آئی ایم ریئلی سوری۔ کہاں لگی تھی آپ کو؟ وہ اس کے قریب آتے ہوئے پوچھنے لگی تھی، کیونکہ اس کے انداز سے تو یہی لگ رہا تھا کہ رات کو وہ ہاتھ پر چلاتے ہوئے ایک ٹانگ رسید کر چکی تھی۔ بیوقوف لڑکی، تمہیں سچ میں لگتا ہے کہ تم مجھے ٹانگ مارو گی اور میں یہاں تمہیں اس ٹانگ کے لیے مذاکرات کروں گا؟ وہ حیرت سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا تھا۔ تو پھر کیا ہوا ہے؟ کیوں ناراض ہے مجھ سے؟ وہ ابھی اسی کی طرح حیران ہوتے ہوئے سوال کرنے لگی تھی۔ دیکھو لڑکی، زیادہ معصوم ہونے کے ڈرامے نہ کیا کرو میرے سامنے۔ رات کو سوتے ہوئے تم نے میرا لمس اپنے لبوں سے مٹایا، میں نے تمہیں کس کیا تو تم نے اپنے ہونٹ صاف کیے، جیسے تمہیں میرا چھونا ناگوار گزرا ہو، اور تمہاری یہ حرکت مجھے اتنی ناگوار گزری ہے کہ میں اس وقت تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا۔ وہ اسے اپنی ناراضگی کی وجہ بتاتے ہوئے اسے سچ میں حیران کر گیا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ اس کی بے باک ترین بات کا کیا جواب دے۔ اس کے پاس تو کوئی جواب ہی نہیں تھا۔ اب وہ کیا کہتی؟ اس نے جان بوجھ کر نہیں کیا تھا، بلکہ اسے تو کچھ محسوس ہی نہیں کیا تھا، لیکن سامنے کھڑا اس شخص سٹکا ہوا اس بات پر یقین کرے گا جو اس کی نیند میں کی گئی ایک انجان حرکت پہ اتنا غصہ ہو رہا تھا۔ ساحر سائیں، سچی میں ایسا کچھ نہیں جانتی، اگر مجھ سے ایسا کچھ ہوا بھی ہے تو آئی ایم سوری، پلیز آپ خفا نہ ہوں۔ اس نے جلد سے معذرت کی تھی کیونکہ وہ ہرگز اسے ناراض کرنا نہیں چاہتی تھی۔ تمہاری سوری کا اچار ڈالوں میں؟ تم نے میرے لمس کو اپنے لبوں سے مٹایا ہے تو تمہاری سزا ہے کہ تمہیں ابھی مجھے کس کرنا ہوگا۔ وہ سوچتے ہوئے اس کی سزا بھی تجویز کر چکا تھا، جس پہ وہ حیرت سے اپنی پوری آنکھیں کھولے اسے گھورنے لگی تھی۔ ساحر سائیں، میں معافی مانگ رہی ہوں نا، اس کا مطلب یہ تو نہیں آپ فری ہی ہو جائیں۔
میں ایسا کچھ نہیں کرنے والی، میں غلطی کی ہے اور اس کا سوری بول دیا ہے، اور غلطیوں کی سوری ہوتی ہے کس نہیں۔ وہ جواب دے کر باہر جانے لگی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ باہر جاتی، ساحر نے اس کا ہاتھ تھام کر اپنے ہاتھ اس کے گیلے بالوں میں ڈالا تھا اور کھینچ کر اسے بہت قریب کر لیا تھا، اور اب اس کے سہارے پر سانسیں روکے کھڑی تھی جبکہ وہ اپنی مطلب مٹانے میں مصروف تھا۔ کتنے ہی لمحے خاموشی کی نظر ہو گئے تھے۔ اسے خود سے دور کرتے ہوئے وہ پیچھے ہٹا تھا اور اس کا چہرہ دیکھنے لگا تھا جو سرخی جھلکنے لگا تھا۔ گڈ مارننگ، اور یہ میری طرف سے تمہارے لیے گڈ مارننگ کس تھا۔ اب میں تم سے ناراض ہوں۔ اگر مٹانا چاہتی ہو میری جس لمس کو، جس سے تم نے رات کو اپنے لبوں سے صاف کیا تھا، اسے ہمیشہ کے لیے اپنے لبوں پر قید کرو مجھے کس کر کے، ورنہ اپنے ستیہ ناش کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ وہ اس کا گال تھپ تھپاتے ہوئے نیچے چلا گیا تھا۔ سارا دھیان آنے والی فون کال پر تھا۔ یقیناً وہ مارننگ واک کے لیے گیا تھا۔ منانے کے تو اور بھی طریقے ہوتے ہیں، میں ان کے لیے مزیدار سا ناشتہ بنا دیتی ہوں، خود ہی مان جائیں گے، اور کہہ دوں گی کہ باقی سب کچھ ستیہ ناش۔ میرا مطلب ہے سنیاس کے بعد وہ خود فیصلہ کرتی اپنے لیے ڈریس نکالنے لگی تھی۔ گڈ مارننگ ملکہ عالیہ، کب سے آپ کے آنے کا انتظار کر رہی تھی، کیونکہ مجھے آپ سے ایک بہت ضروری بات شیئر کرنی تھی۔ اس نے جیسے کچن میں قدم رکھا تھا، زرنیش اسے دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ اس کے انداز سے صاف لگ رہا تھا کہ وہ کافی دیر سے اس کے انتظار کر رہی ہے، جبکہ زاوش نے خود بھی حیرانگی سے ہاں میں سر ہلایا تھا اور اس کے پاس آ کے رکی تھی، جاننے کی بےتابی تھی کہ وہ اس سے کیا بات کرنا چاہتی تھی جس کے لیے وہ اتنی دیر سے اس کے انتظار میں بیٹھی تھی۔ جی ادی، کہیں کیوں آپ میرا انتظار کر رہی تھی؟ اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہوئے ساحر کے لیے ناشتہ بنانے لگی تھی، جبکہ زاوش ایک نظر دروازے کی جانب دیکھ کے اپنی بات شروع ہو چکی تھی۔ لڑکی، تمہیں اپنے شوہر کا خیال ہے یا نہیں؟ کیا تمہیں نظر نہیں آتا وہ لڑکی مسکان ہر وقت تمہارے شوہر پر ڈورے ڈالتی رہتی ہے، ہر وقت اس کی نگاہوں سے ساحر ادا کے چہرے کے ارد گرد گھوم رہی ہوتی ہیں، کبھی ان کی ایک طرف ہوتی ہیں تو کبھی ان کی دوسری طرف ہوتی ہیں، اور تم سو رہی ہوتی ہو کیا؟ تمہیں ذرا ہوش نہیں کہ تمہارے شوہر کے آگے پیچھے لڑکیاں کس طرح تتلیوں کی طرح اڑ رہی ہیں؟ توبہ توبہ دی، آپ کیسی باتیں کرتی ہیں؟ مسکان تو سنان ادا کی سیکنڈ وائف ہے نا، وہ ساحر پر ڈورے کیوں ڈالیں گی؟ وہ خود بھی حیرانگی سے اسے پوچھنے لگی تھی۔ کیونکہ نیت خراب ہو گئی ہے اس کی، مجھے پورا یقین ہے اس کی نگاہ ٹھیک نہیں ہے۔ دیکھتی کتنے عجیب انداز میں ہے وہ ساحر ادا کو، اور ہر وقت اس کے پاس گھومتی رہتی ہے۔ اور تم کیا کر رہی ہو؟ وہ اس کے کندھے پر شپت لگاتے ہوئے غصے ہونے لگی تھی۔ میں نے تو کبھی اس چیز کی طرف دھیان ہی نہیں دیا دی، لیکن آپ فکر نہ کریں، میں خود دیکھ لوں گی اس مسکان کی دکان کو، وہ جانتی نہیں ہے مجھے۔ ساحر شاہ نام ہے میرا، اور جو میرے شوہر کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھے گا، اس کی آنکھیں نہ نکال دی تو نام بدل دینا۔ بالکل بے فکر ہو جائیں، اسے میں خود دیکھ لوں گی۔ آئے بڑی میرے شوہر پر ڈورے ڈالنے والی۔ وہ پیاز کاٹتی تیز تیز بول رہی تھی، اس کی آنکھوں میں غصہ صاف ظاہر تھا۔ اس کا یہ غصہ دیکھ کر زری کو تھوڑا سا سکون ہوا تھا، کیونکہ اسے بات بتا کر اس نے اپنا فرض ادا کیا تھا۔ آگے سے جو ریاکشن زاوش کا اسے ملا تھا، وہ پرسکون ہو گئی تھی، کیونکہ اس کے حساب سے معاملہ اتنا غیر سنجیدہ نہیں تھا کہ اسے نظر انداز کیا جا سکتا۔ وہ کبھی بھی اپنی بہن کو کسی مصیبت میں نہیں ڈالنا چاہتی تھی۔ جہاں تک بات ساحر کی تھی تو وہ خود بھی جانتی تھی کہ وہ خود اسے اپنی پسند سے زاوش کو سلیکٹ کر چکا تھا، تو اس طرح کی ایسی ویسی کوئی بے اعتباری بھی نہیں تھی۔ لیکن اس مسکان کی اس کی بہن کے شوہر پر گندی نظر رکھے تو رکھے ہی کیوں؟ اس لڑکی نے بھاگنے کی کوشش کی تھی، لیکن مشکل سے کنٹرول کیا ہے۔ اس وقت بے ہوش ہے، میں نے اسے انجیکشن لگا دیا ہے۔ مجھے پتا ہے آپ نے ایسا کرنے سے منع کیا تھا، لیکن یہ بھاگنے کی مکمل تیاری میں تھی۔ میں نے بہت مشکل سے اسے پکڑا تھا۔ یہ بہت چلاک لڑکی ہے، یہاں تک کہ اسے لڑنے جھگڑنے کی پوری ٹریننگ دی گئی ہے۔ ہم اس معاملے کو اتنا بھی ہلکا نہیں لے سکتے۔ یہ ضرور کسی بڑے گینگ سے تعلق رکھتی ہے، تبھی اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی اس نے ابھی تک منہ نہیں کھولا۔ وہ اس کے پاس کھڑے اسے مسلسل بتائی جا رہی تھی، جبکہ اس کی نظر اس لڑکی کے گلے پر تھی جہاں اس نے عجیب سا لاکٹ پہن رکھا تھا۔ کیا تم نے اس کا وہ لاکٹ چیک کیا ہے؟ مجھے لگتا ہے اس لاکٹ میں کچھ الگ ہے، چیک کرو۔ وہ لڑکی کا اشارہ کرتے ہوئے کہنے لگا تو اس نے فوراً ہاں میں سر ہلاتا اس کے گلے میں سے وہ لاکٹ نکال چکی تھی، لیکن الٹا گھمانے کے باوجود بھی اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ سر، مجھے تو ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی نہ کوئی ریڑھی سے کوئی سستا سا مال خرید کر اس نے اپنے گلے میں ڈال لیا ہے۔ اس میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، وہ لاکٹ اس کے حوالے کرتے ہوئے کہنے لگی، جو کہ بہت غور سے اس لاکٹ کو چیک کرنے لگا تھا۔
جو دیکھنے میں بالکل عام تھا، لیکن نہ جانے کیوں اسے لگ رہا تھا اس میں کچھ خاص ہے۔ اس لڑکی کو کھلا مت چھوڑو، اسے کھلا چھوڑنا ہمارے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ اگر یہ ٹرینڈ ہے تو اس کا مطلب ہے اس کا تعلق کسی بڑے گینگ سے ہے، اور اسے ہر چیز بہت باریکی سے سمجھائی گئی ہے، اور اس کے موبائل پر جتنے بھی نمبر ملے ہیں ہم نے سب کی لوکیشن ٹریس کروائی ہے، لیکن افسوس کی بات ہے کہ سب کے سب لوکل عام لوگوں کے ہیں۔ ایک نمبر بھی ایسا نہیں ہے جس کی بنا پر کوئی ایکشن لے سکے۔ اس جگہ کی انفارمیشن اس نے اپنے گھر کے حوالے سے دی تھی، پر وہاں پر پتہ کیا ہے، ورنہ وہاں نہ تو اس کی کوئی ماں ہے اور نہ ہی کوئی بہن ہے، سب اس کی خود کی بنائی ہوئی کہانی ہے۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا تھا، مجھے پہلے ہی یقین تھا سر، اب آپ نے میرے یقین پر مہر لگا دی ہے۔ فکر نہ کریں، اس لڑکی کو ہاتھ سے جانے نہیں دوں گی، بلکہ اب میرا ارادہ اسے ٹارچر کرنے کا ہے، لیکن جلد از جلد اسے انفارمیشن حاصل کی جا سکے۔ اور ہاں سر، اس لاکٹ پہ بھی مکمل انفارمیشن نکالتی ہوں۔ اگر آپ لوگوں کو یہ خاص لگ رہا ہے تو یقیناً اس میں کچھ نہ کچھ خاص ضرور ہوگا، وہ یقین سے بولی تھی، جبکہ وہ ہاں میں سر ہلاتا ہوا باہر نکلا تھا۔ ابھی وہ باہر ہی نکلا تھا کہ اس کے پاکٹ میں موجود اس کا موبائل رنگ کرنے لگا تھا۔ اس نے فون اٹھایا اور الرٹ ہو گیا تھا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام آفیسر ایس، کہاں تک پہنچی تمہاری انکوائری؟ کیا اس لڑکی نے کچھ بولا؟ سر، ہم پوری کوشش کر رہے ہیں، لیکن فی الحال ہم اس لڑکی کو بالکل بھی ٹارچر نہیں کیا۔ ہم یہی چاہتے تھے کہ خود اپنی مرضی سے سب بتا دے، کیونکہ جہاں تک مجھے لگتا ہے وہ لڑکی بھی ایک مہرہ ہی ہے، لیکن اس کی ٹریننگ اور ایکٹیویٹیز بتا رہی ہیں کہ وہ لڑکی مہرہ نہیں ہے بلکہ اس ٹیم کا حصہ ہے۔ میں اس لڑکی کی سے ساری انفارمیشن بھی نکلوانے کی کوشش کی ہے، لیکن کوئی بھی انفارمیشن نہیں ملی ہے۔ اس لڑکی کے مطابق جس جگہ سے اس نے اپنی ماں اور بہنوں کا ذکر کیا تھا وہاں کوئی بھی موجود نہیں تھا، اور نہ ہی وہاں پہ کوئی ایسے لوگ ہوا کرتے تھے۔ میں نہیں چاہتا کہ کوئی معصوم ہمارے ہاتھ سے ظلم کا شکار ہو، اس لیے پہلے میں نے اس کی ساری انفارمیشن نکلوائی، لیکن اب مجھے کوئی ڈر نہیں۔ اب میں اپنے فرض کو پوری ایمانداری سے نبھا سکتا ہوں۔ آپ کو جلدی گڈ نیوز ملے گی۔ وہ کہہ کر فون بند کر چکا تھا، جبکہ اس کا ارادہ گھر کے بجائے جانب جانے کا تھا، کیونکہ اب اسے بھوک بھی لگ رہی تھی۔ مسکان نے کچن میں قدم رکھا تو ان دونوں کو باتوں میں مصروف پایا تھا۔ السلام علیکم زاوش شدی، میں آپ کی کچھ مدد کروں؟ وہ اس کے پاس آتے ہوئے بولی تھی۔ گھر میں تو ویسے بھی اسے کوئی اہمیت نہیں دے رہا تھا، ہر کوئی اسے بیمار کی طرح ٹریٹ کرتا تھا۔ یہ تو دارم سائی کا حکم تھا کہ کوئی بھی اس پہ سختی نہ کرے، اور جلدی سے وہ چلی جائے گی، اس لیے کوئی بھی اس کی طرف دھیان ہی نہیں دیتا تھا۔ زرنیشی تھی جو ہر وقت اس کے آگے پیچھے ہی رہتی تھی، اسے کسی بھی چیز کی ضرورت ہوتی تو کہتی اس سے مانگے، اس سے ہی کہے، کسی سے بھی کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ دارم سائی نے اس کی ساری ذمہ داری اس کے حوالے کی ہوئی تھی۔ سنان سائی تو اسے منہ لگانا پسند نہیں کرتا تھا، یہاں تک کہ اس کی جانب دیکھتا بھی نہیں تھا۔ بہت غصہ تو بہت آتا تھا اسے، لیکن اب سنان سائی سے کوئی مطلب ہی نہیں تھا۔ اس کی نگاہیں تو بس سائر سائی کا ہی طواف کر رہی تھی۔ وہ جب سے یہاں آئی تھی جیسے اب یہاں آنے کا مقصد ہی بھول گئی تھی۔ وہ یہاں کس مقصد سے آئی تھی بولنا نہیں چاہتی تھی، لیکن سائر سائی کے لیے اس کے جو جذبات بدلنے لگے تھے، جو اس کا دل بے ترتیب ہونے لگا تھا، اس کام میں اچھی خاصی خرابی کر رہا تھا۔ اسے بہت سارے موقع مل چکے تھے اپنا کام کرنے کے، لیکن وہ ایسا کچھ بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ یہاں سنان سائی کو لگتا تھا وہ سنان سائی کا نام حاصل کرنے کے لیے یہاں تک آئی ہے، لیکن اس کا یہاں آنے کے پیچھے جو اصل مقصد تھا وہ اس کی سمجھ میں ابھی تک نہیں آیا تھا، اور نہ ہی وہ خود پر شک ہونے دے سکتی تھی۔ اس نے نوٹ کیا تھا کہ زرنش کو کہیں سے اس کے موبائل کے استعمال کے بارے میں پتہ چل گیا ہے۔ اسے شک تھا کہ وہ سب کچھ جان چکی ہے، لیکن پھر بھی بہت نارمل تھی اس کے ساتھ۔ السلام علیکم۔ انہیں تقریباً سب کچھ ہو چکا ہے، بس نور کے لیے جوس بنا رہی تھی، اس کے لیے ہیلدی ہوگا۔ وہ جوس کا گلاس ٹرے میں رکھتے ہوئے بولی، جبکہ ایک گلاس خود بھی پی رہی تھی اما سائی کے آرڈر پر، جبکہ زاوش تو اسے دیکھ کر ہی چہرہ پھیر گئی تھی۔ ایک تو وہ اسے پسند نہیں تھی، دوسرا جو تازہ بات اسے پتہ چلی تھی اس کے بعد تو یہ بالکل کڑوا بادام لگنے لگی تھی۔ یہ چھری کی دھار کتنی تیز ہے؟ وہ چھری اس کے سامنے کرتے ہوئے اچانک سوال کرنے لگی تھی۔ بہت تیز ہے، تم اس سے کچھ کٹنگ مت کرنا، یہ نہ ہو کہ تمہارے ہاتھ میں لگ جائے۔ سرنش نے فوراً کہا تھا، نہیں ادی، میں اس کے ساتھ کچھ بھی کٹنگ نہیں کروں گی، بلکہ میں تو کسی کی گردن کاٹنے کا سوچ رہی ہوں۔ وہ اسی انداز میں بولی کہ دروازے کے اندر داخل ہوتا سائر سے ہی وہیں رک گیا تھا۔ ایک تو اس کی بیوی کو کسی نہ کسی کا جانی نقصان کرنا ہی ہوتا تھا، اب کس سے دشمنی موڑ لے لی تھی اس نے؟
یا خدایا کس کی گردن کاٹنی ہے؟ وہ حیرانگی سے دیکھ کر پوچھنے لگی تھی، لیکن وہ مسکان سے بات نہیں کر رہی تھی کیونکہ اس کی تازہ تازہ دشمنی تو اسی کے حساب سے وہی تھی، ماریا کی۔ اس نے جلدی سے بتایا تھا، اس بیچاری نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ ماریا اس کی کلاس فیلو ہوا کرتی تھی، لیکن کل ہی تو آئی تھی وہ اپنے سارے گروپ کے ساتھ ساحر سائیں کی تیمارداری کے لیے۔ پتہ نہیں اس معصوم لڑکی نے کیا کر دیا۔ ساوش سوچتے ہوئے خود بھی ہنس رہی تھی، ساحر سائیں کو بہت غور سے دیکھ رہی تھی۔ جب کوئی اس کو غلط نگاہوں سے دیکھتا ہے نا تو میرا خون کھول اٹھتا ہے۔ میرے علاوہ ان کو کوئی اور دیکھے تو میرا دل کرتا ہے میں اس کے ٹوٹے ٹوٹے کر دوں۔ اس کا دھیان اب بھی چھری کی طرف تھا، جبکہ ساحر شاہ باہر کھڑا یہ سوچ رہا تھا اس نے تو ماریا کو نہیں دیکھا تھا۔ کل اس کی سہیلیاں آئی تھیں لیکن اسی سے مل کر واپس چلی گئی تھی تو ان کے سامنے ہی نہیں آیا تھا۔ پھر ماریا نے ساحر کو کیسے دیکھا؟ اور ماریا تھی کون اسے یاد ہی نہیں پڑتا، یا پھر اس نام کی کوئی لڑکی اس نے غور سے دیکھا ہو۔ تم پوری پاگل ہو، اس کے ہاتھ سے چھری لیتے ہوئے زرنش نے ہاتھ بڑھایا تھا، لیکن زاوش کی گرفت چھری پر اور بھی سخت ہو گئی تھی۔ اس نے ایک نظر مسکان کی جانب دیکھا جو حیرانگی سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ تم بتاؤ مسکان، اگر ساحر سائیں کو میرے علاوہ کوئی اور دیکھے تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ وہ چھری اس کے سامنے لہراتے ہوئے پوچھنے لگی تھی۔ معاف کر دینا چاہیے۔ کون سا ساحر سائیں نے بھی اس کو غلط نگاہ سے دیکھا ہے؟ ایسے کیسے معاف کر دینا چاہیے؟ ساحر سائیں دیکھیں نا یا نہ دیکھیں، لیکن مجھے خود احتیاط کرنی چاہیے۔ کوئی میرے شوہر کو غلط نگاہ سے دیکھے یا دیکھنے کی ہمت کرے، اس سے پہلے اس کے اندر وہ بہت ہمت ختم کر دینی چاہیے۔ ماریا کی تو میں ایسی بینڈ بجاؤں گی کہ وہ ساری زندگی یاد رکھے گی، اور اگر کسی اور نے بھی ایسی ہمت کی نا تو اس کا وہ حال کروں گی۔ وہ اچانک چھری اس کے سامنے کرتے ہوئے بولی تو مسکان کی بے ساختہ چیخ نکل گئی تھی۔ اسے ایسے لگا وہ کسی کے بارے میں نہیں بلکہ اسی کے بارے میں بات کر رہی ہو۔ اور تم کیوں چیخ رہی ہو؟ تمہارے بارے میں بات نہیں کر رہی ہوں۔ تم تو بیمار ہو نا، اور بیماروں کی تیمارداری کرنا ہمارا فرض ہے۔ کسی بیمار کو اپنا ٹارگٹ نہیں بناتی، جب تک وہ ٹھیک نہ ہو جائے تب تک اپنی غلطیوں کو سدھارے تو بہتر ہے۔ کون سی غلطیاں؟ اس نے بے حد کم آواز میں پوچھا، نہ جانے کہ اسے زاوش کے ارادے خطرناک لگ رہے تھے۔ جب ماریا نے کی ساحر سائیں کو دیکھنا، اس کے بارے میں سوچنا، ان پر غلط نظر رکھنا، یہ غلطیاں نہیں ہیں؟ وہ ایک بار پھر غصے میں اس کے سامنے آتی پوچھنے لگی تو اس بار مسکان نے ہاں میں سر ہلایا تھا۔ اسے یقین تھا سامنے کھڑی لڑکی پاگل ہو چکی ہے۔ غلطیاں ہیں، اور بہتر ہے کہ وہ اپنی غلطیاں سدھار لے، ورنہ دوبارہ غلطی کرنے کے لائق نہیں رہے گی۔ تمہارے ناخن بہت خوبصورت ہے، اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے بولی۔ مسکان کو لگا جیسے وہ ماریا والا ٹاپک ختم کر چکی ہے۔ اس نے ایک سکون کا سانس لیا تھا۔ ماریا کے بھی بہت پیارے ہیں، اس کے تو میں چمٹے سے اکھاڑ دوں گی۔ اس کے اچانک کہنے پر مسکان نے فوراً اپنا ہاتھ کھینچا تھا۔ تمہیں کیوں پسینہ آ رہا ہے؟ لگتا ہے تمہاری طبیعت خراب ہو رہی ہے، تمہیں آرام کرنا چاہیے، کمرے میں جاؤ۔ تھوڑی دیر کے بعد زرنش ادی تمہارا ناشتہ وہی پہنچا دیں گی، اس نے مسکراتے ہوئے کہا تو مسکان نے فوراً ہی باہر کی راہ پکڑی تھی۔ توبہ ہے زاوش، تم نے تو سچ میں اسے ڈرا دیا۔ بیوقوف لڑکی، کیا اول فول بکے جا رہی تھی؟ زرنش نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ میں نے کچھ بھی جھوٹ یا مذاق نہیں کہا دی۔ اس نے دوبارہ ساحر سائیں کی طرف نگاہ اٹھائی نا تو میں آنکھیں نکال دوں گی اس کی۔ میں کوئی مذاق نہیں کر رہی تھی۔ ساحر سائیں میری پرسنل پراپرٹی ہیں، ان پہ صرف میرا حق ہے۔ انہیں دیکھنے کا، انہیں سوچنے کا، ان کے بارے میں کوئی غلط خیال دماغ میں لانے کا صرف اور صرف میرا حق ہے، میں کسی اور کو نہیں دوں گی۔ اور اگر یہ مسکان کی سوچ میں بھی کبھی ساحر سائیں آئے نا تو میں اس کی سوچوں کو نچوڑ کر باہر سوکھنے کے لیے پھینک دوں گی۔ وہ اپنی دھن میں ہی بولتی جا رہی تھی جبکہ وہ کرسی پہ بیٹھا ساحر شاہ بڑے آرام سے اپنے لیے اس کی سوچوں کو سن رہا تھا، جب اچانک زرنش کا دھیان اس کی طرف گیا تھا۔ ساحر ادا، آپ یہاں کب آئے؟ وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی تھی جبکہ زاوش بھی اچھل پڑی تھی۔ تم لوگوں کے یہاں مذاکرات ہو رہے تھے، ناخنوں کو اکھاڑ کر نچوڑنے اور سوکھنے کے۔ وہ سگریٹ کا گہرا کش لیتا ہوا ایک نگاہ اس کو دیکھ کر زرنش کی طرف متوجہ ہوا تھا، جبکہ زرنش کی تو ہنسی ہی چھوٹ گئی تھی۔ زیادہ ہنسنے کی ضرورت نہیں ہے، تب بھی سیریس تھی اور اب بھی سیریس ہوں، اور مجھے کسی کا ڈر نہیں ہے۔ جو میرا ہے وہ صرف میرا ہے۔ وہ غصے سے ناشتہ اس کے سامنے رکھتی کچن سے باہر نکل گئی تھی۔ اسے اپنے کسی بھی بات پر کوئی شرمندگی نہ تھی، نہ ہی وہ مکری تھی۔ اس نے ثابت کر دیا تھا کہ وہ ساحر شاہ کی بیوی ہے۔ ساحر مسکراتے ہوئے ٹرے اپنی طرف کھینچ کر آرام سے ناشتہ کرنے لگا تھا۔ اماں سائیں، مجھ سے دودھ نہیں پیا جا رہا، پلیز مجھے کچھ اور لا دیں، میں کچھ اور پی لوں گی۔ یہ میرے لیے پینا بالکل ناممکن ہے۔ وہ گلاس
دودھ کا گلاس خود سے دور کرتے ہوئے بولی۔ ایک تو نہ جانے کیوں آج کل اسے ہر چیز سے عجیب سی بدبو آ رہی تھی۔ بیٹا صحیح ہے، تمہارے لیے بہت ضروری ہے، اگر تم نہیں لوگے تو بچہ صحت مند کیسے ہوگا؟ ایک تو تم خود بھی یہ سوکھا تیلا ہو، اپنا نہ صحیح اپنے ہونے والے بچے کا تو کچھ خیال کرو میری جان، یہ اس کی صحت کے لیے ہے، تمہارے لیے نہیں ہے، وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولی تھی۔ وہ جب سے یہاں واپس آئی تھی سب اسے بے تحاشا محبت دے رہے تھے، سوائے دارم صاحب کے۔ وہ تو پیار سے بات کرنا تو دور، محبت کی نگاہ بھی اس پہ نہیں ڈالتا تھا۔ ڈر نے تو کبھی بھی نہیں سوچا تھا کہ وہ اس سے اتنا زیادہ روٹھ جائے گا۔ کبھی کبھی روکھے سوکھے لہجے میں بات کر لیتا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس نے غلطی کی تھی، اس نے دارم صاحب کو اپنے اعتماد میں کیوں نہیں لیا تھا، اس نے اسے کیوں نہیں بتایا تھا ساری حقیقت۔ اگر وہ اسے بتا دیتی تو وہ کیا اسے نہیں سمجھتا؟ وہ اس کی آنکھیں دیکھ کر اس کے اندر کا حال جان لیتا تھا تو کیا وہ اعتبار نہ کرتا؟ نہ جانے دارم وہاں کیسے پہنچا تھا، اسے مائک اور بہن کے بارے میں سب کچھ کیسے پتہ چلا تھا، لیکن وقت رہتے اس نے نکاح میں کیے اس کے حفاظت کے وعدے کو پورا کیا تھا۔ لیکن اب تو جیسے دارم صاحب سے منہ لگانا بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ اس نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا، لیکن وہ سچ میں اسے بے تحاشا خفا تھا۔ وہ اسے منانا چاہتی تھی، اسے بات کرنا چاہتی تھی، اسے معذرت کرنا چاہتی تھی، لیکن وہ سب کچھ تو تب ہوگا جب وہ اسے منہ لگاتا۔ اسے واپس آتے ہوئے 2 ہفتے گزر چکے تھے، لیکن دارم کا رویہ اب بھی ویسے ہی تھا۔ اس پر اپنی ناراضگی صاف ظاہر کر چکا تھا۔ رات کو جان بوجھ کر بہت دیر سے گھر واپس آتا، صبح ہی نکل جاتا۔ اگر ملاقات بھی ہوتی تو صبح فجر کے وقت ہوتی، جب اسے زبردستی جگاتا تھا، یا پھر کبھی اپنی ہونے والی بیٹی پر بہت زیادہ پیار آتا تو اس کے قریب ہوتے ہوئے اپنی بیٹی سے خوب ساری باتیں کرتا تھا، لیکن اسے مکمل نظر انداز کرتا۔ بیچ میں وہ ٹانگ اڑاتی رہتی تھی کہ بیٹا ہوگا، بیٹی نہیں، جس پر وہ اسے بالکل کوئی اہمیت نہیں دیتا تھا۔ ڈر نے نوٹ کیا تھا اس کی بیٹی کی خواہش کس قدر شدید ہے، یہاں تک کہ آج تو وہ زاور سے مل کر موبائل پر لڑکیوں کے پیارے پیارے نام بھی چیک کر رہا تھا۔ اس وقت اس کی بچگانہ حرکتوں پر اتنا پیار آتا تھا کہ اس نے دل سے دعا مانگی تھی کہ اس کے گھر میں پہلی اولاد بیٹی ہی ہو، جبکہ اس کے مقابلے میں گھر کے تمام افراد کا یہی کہنا تھا بیٹا ہونا چاہیے۔ بھائی کا تھوڑا روب رہتا ہے، جبکہ دارم صاحب کے ایکسپریشن پر اسے ہنسی آ گئی تھی۔ یقیناً اسے ان سب کی بات بالکل بھی پسند نہیں آئی تھی۔ اس نے کمرے میں آتے ہی کہہ دیا تھا، کان کھول کے سن لو لڑکی، مجھے پہلی بیٹی ہی چاہیے۔ اس کی بات سن کر در کو خوب ہنسی آئی تھی، لیکن وہ اس کے بس میں ہوتا تو یقیناً وہ پہلی اولاد بیٹی ہی پیدا کرتی۔ چپ چاپ پیو، اتنے نخرے کیوں کر رہی ہو؟ ایک دودھ کا گلاس تم سے پیا نہیں جاتا؟ اسے پیچھے سے اچانک دارم کے غصے سے بھری آواز سنائی دی تھی، جو اس وقت شام کے 7 بج رہے تھے اور وہ نہ جانے کیسے جلدی گھر واپس آ گیا تھا۔ بیٹا صحیح غصہ مت ہو جاتا ہے ایسی حالت میں، نہ ایسی چیزیں کھانے کا دل کرتا ہے نہ پینے کا دل کرتا ہے، لیکن یہ بچے کی صحت کے لیے ضروری ہوتا ہے نا، تو ماں کو اپنا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ اماں سے اسے بہت محبت سے سمجھاتے ہوئے بولی تھی۔ اسے پتہ چل چکا تھا کہ خیال رکھنا پڑتا ہے تو اتنے نخرے کیوں دکھا رہی ہے؟ ایک دودھ کا گلاس اسے پیا نہیں جاتا۔ وہ دودھ کا گلاس ہاتھ میں تھامتے اس کے لبوں سے زبردستی لگا چکا تھا، جبکہ در نے نہ جانے منہ کے کتنے ڈیزائن بنا کر گلاس ختم کیا تھا۔ سامنے بیٹھے سنان بھی زرنش کو دیکھ کر رہا تھا، جیسے کہہ رہا ہو کہ تم خود پیو گی یا میں خود زحمت کروں۔ اس کی بات کا مطلب سمجھ کے اس نے جلدی سے گلاس لبوں سے لگایا تھا، کیونکہ اپنے سامنے بیٹھی در کی جو حالت ہوتے دیکھ چکی تھی، اپنے ساتھ یہ ظلم برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ جاؤ، جا کے چادر لے کے آؤ، تمہیں واک پر لے کر جانا ہے۔ اس نے ایک اور حکم دیا تو در اسے گھور کے رہ گئی تھی۔ ہاں بیٹا صحیح، میں تمہیں بتانا بھول گئی، تمہاری ڈاکٹر کہہ رہی تھی تمہارے لیے شام کو واک کرنا بہت اچھا ہے، اس لیے دارم صاحب تمہیں روز اپنے ساتھ لے جایا کریں گے۔ اماں صحیح نے اسے دیکھتے ہوئے مسکرا کر بتایا تھا، لیکن مجھے تو نیند آ رہی ہے، میں نے تو بھی آپ کو بتایا تھا کہ کھانے کے بعد سونے کے لیے جاؤں گی، اس نے بہت معصوم شکل بناتے ہوئے کہا تھا، لیکن سامنے کھڑا جلاد صحیح تو اس کے بات کو بالکل کوئی اہمیت ہی نہیں دے رہا تھا۔ اس نے آرڈر دیا تھا اور اب وہ اپنے حکم کی تعمیل چاہتا تھا۔ اماں صحیح اپنی بہو کو کہہ دے باہر انتظار کر رہا ہوں، اور یہ کہہ کر نکل گیا تھا، جبکہ نہ چاہتے ہوئے بھی در کو اٹھ کر اس کے پیچھے جانا پڑا تھا۔ دارم صاحب، ہم ہر ممکن کوشش کر چکے ہیں، لیکن مائک کہیں سے ہمیں نہیں مل رہا، نہ جانے وہ کہاں نکل گیا ہے۔ ہم اسے ڈھونڈنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، لیکن وہ آدمی پتہ نہیں کون سی دنیا میں جا بسا ہے، ہمیں کہیں سے نہیں مل رہا۔ لندن کا وہ پولیس آفیسر اس وقت اسے فون پہ بتا رہا تھا۔
اس سے مجھے کوئی لینا دینا نہیں ہے، مجھے بس اتنا پتا ہے کہ تم کیسے بھی کر کے اسے میرے سامنے پیش کرو گے۔ تم نے کہا تھا نا کہ تم ہر حالت میں اسے مجھ تک پہنچاؤ گے۔